جن کے فیضان کرم سے دل منور ہو گئے، رحمتوں کی انتہا ہے آمد خیر الورا، خیر الورا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام آمد خیر الورا میں آپ سب کو مرحبا کہتے ہیں۔ آئیے درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ حضرت سیدنا عبد الرحمن بن سمورہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور ارشاد فرمایا، انی رأیت البارحۃ عجبا، کہ میں نے گزشتہ رات ایک عجیب منظر دیکھا۔ فرمایا، ورأیت رجلا من امتی یزحف علی الصراط مرۃ ویحبو مرۃ، میں نے دیکھا کہ میرا ایک امتی ہے، پل صراط پر کبھی گھٹنوں کے بل، کبھی پیٹ کے بل رینگ کر چلتا ہے اور کبھی تو لٹک جاتا ہے۔ فجاءتہ صلاتہ علیہ، پس اس کا مجھ پر پڑا ہوا درود پاک آیا۔ فاخذتہ بیدہ، تو اس درود پاک نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ فاقامتہ علی الصراط، اور اسے پل صراط پر کھڑا کیا۔ حتی جازا، یہاں تک کہ وہ صحیح سلامت گزر گیا۔ پتہ چلا کہ درود پاک کی برکت سے پل صراط سے بندہ کامیابی کے ساتھ گزر جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو کیوں نہ ہم نیت کریں کہ ہم پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات پر، پیاری ذات پر زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھیں گے انشاءاللہ۔ جہاں درود پاک کی برکتیں ہمیں دنیا میں کام آئیں گی، انشاءاللہ ہمیں کل قیامت کے دن بھی درود پاک کی برکات انشاءاللہ نصیب ہوں گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چل کے ناظرین، اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہت سے رشتوں سے نوازا ہے، مگر ان رشتوں میں ایک ایسا رشتہ جو صرف خون کا تعلق ہی نہ ہو، بلکہ محبت، ذمہ داری، قربانی اور مستقبل کی تعمیر کا نام بھی ہو۔ اور یہ رشتہ کون سا ہے؟ یہ رشتہ ہے والد اور اس کی اولاد کا رشتہ۔ جی ہاں، ایک بچہ جب دنیا میں آتا ہے، جہاں اسے لباس، خوراک، رہائش کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ ہی اسے ایسے ہاتھ کی بھی ضرورت ہوتی ہے کہ جو اسے سنبھالے، ایسی آواز کی بھی ضرورت ہوتی ہے کہ جو اسے حوصلہ دے اور اسے دیکھ کر وہ زندگی جینا سیکھے۔ جی ہاں، بچے صرف والد کی بات سے ہی نہیں سیکھتے ہیں، بلکہ والد کے رویے، والدین کے اخلاق، ان کے غصے کو، ان کی محبت کو، ان کے تحمل کو، ان کی درگزر کو، ان کی یہ جو اطوار ہیں، یہ عادات ہیں، اولاد ان کو بھی سیکھتی ہے۔ آج ہم ایسے دور میں گزر رہے ہیں کہ جہاں بہت سے والدین اب غور بھی کرتے چلے جائیں کہ ہر مادی سہولت دینے کے لیے تو تیار ہیں اور اسی کو کامیابی سمجھتے ہیں۔ مثلاً اچھا اسکول ہو، اچھی گاڑی ہو، اچھا موبائل ہو، اور اس کے علاوہ کھانے پینے کی جو چیزیں ہیں یا معاشی جو ضروریات ہیں وہ اچھے انداز میں پوری ہوں، اسی چیز کا نام کامیابی ہے۔ یقیناً یہ سب اپنی جگہ پر اہمیت کی حامل ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا اولاد کو صرف سہولت چاہیے یا شخصیت بھی؟ کیا صرف اسے باپ کی کمائی چاہیے یا باپ کی قربت بھی چاہیے؟ سوال یہ ہے کہ کیا اسے صرف حکم چلانے والا والد چاہیے ہے یا سمجھنے والا، اولاد کو سمجھنے والا والد بھی؟ کیا اسے صرف یہ معلوم ہونا چاہیے کہ میرا باپ میرے اخراجات اٹھاتا ہے، یا یہ احساس ہونا چاہیے کہ میرا باپ مجھ سے محبت بھی کرتا ہے، میری بات سنتا بھی ہے، مجھے مان بھی دیتا ہے، اور میری کامیابی میں اور میری ناکامی میں دونوں میں میرا ساتھ کھڑا رہتا ہے؟ اللہ اکبر۔ بس یہیں سے ہمارے سامنے سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عظیم پہلو سامنے آتا ہے۔ جب ہم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں، نبی کریم علیہ السلام کی شخصیت کو جب ہم پڑھتے ہیں، تو پوری انسانیت کے نبی،
قائد، معلم، مربی ہونے کے ساتھ ساتھ میرے آقا جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک شفیق والد بھی بن کر ہمیں نظر آتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد سے جو محبت ہے انہیں الفاظ میں تو بیان ہی نہیں کیا جا سکتا۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمل، انداز گفتگو، لمس، دعا، شفقت، جذباتی وابستگی میں بھی نمایاں ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کس طرح اپنی اولاد سے محبت فرماتے ہیں، اور پھر ہمیں جو سکھایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے ہمیں جو سیکھنے کا موقع ملتا ہے کہ اس میں انسان پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے سیکھے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اولاد سے کس انداز میں محبت کی، انہیں کس انداز میں مان دیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے جو ایک تعلق تھا، ایک واسطہ تھا کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا، آپ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ کئی مرتبہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب سیدہ فاطمہ آتی، میرے حضور ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری کائنات حضور کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے، فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو۔ حضور اپنی بیٹی فاطمہ الزہرا سے فرمایا کرتے ہیں، میرے ماں باپ تم پر قربان ہو۔ یعنی یہ کتنا پیار تھا کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی بیٹی سے۔ میرے آقا جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسے والد ہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنی اولاد سے محبت کا اظہار کیسا ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی بیٹی کے ساتھ رویہ کیسا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کیا ہیں۔ تو ایک والد ہونے کی حیثیت سے یہ بھی سوچنا ہے، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو ہر شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والا جب پڑھتا ہے تو اسے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے رہنما اصول نظر آتے ہیں۔ اور اگر کوئی والد چاہتا ہے کہ میں اپنی اولاد کی تربیت کس انداز میں کروں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بحیثیت والد اس ٹاپک پر، اس عنوان پر اگر وہ مطالعہ کرتے ہیں، اگر وہ پڑھتے ہیں تو انشاءاللہ بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا۔ آج کا ٹاپک بھی انشاءاللہ یہی رہے گا، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بحیثیت والد۔ انشاءاللہ اس پر ہم گفتگو کریں گے، جہاں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شان و عظمتوں کو بیان کیا جائے گا، وہیں پر والدین کے لیے بھی ایک بہت بڑا سبق ہوگا۔ گزارش یہی کریں گے مدنی چینل کے ناظرین، آپ ہمارے ساتھ رہیں، پروگرام آپ نے مکمل دیکھنا ہے انشاءاللہ۔ علم دین کا جہاں ڈیروں خزانہ ہمارے ہاتھ آئے گا، وہیں پر انشاءاللہ آپ اپنی اولاد کے بارے میں کیا کیا کر سکتے ہیں، کیا کرنا چاہیے، انشاءاللہ یہ بھی آپ کو سیکھنے کا موقع ملے گا۔ اللہ پاک سب دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ آئیے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں، اور سیگمنٹ ہے پیغام قرآن۔ آمد خیر الورا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ کی پناہ مانگتا ہوں میں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ الم تر الی الذین یزکون انفسهم بل اللہ یزکی من یشاء ولا یظلمون فتیلا، انظر کیف یفترون علی اللہ الکذب، انظر کیف یفترون علی اللہ الکذب وکفی بہ اثما مبینا۔ کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو خود اپنی پاکیزگی بیان کرتے ہیں، بلکہ اللہ جسے چاہتا ہے پاکیزہ بنا دیتا ہے، اور ان پر
کھجور کے اندر کی جھلی کے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ دیکھو یہ اللہ پر کیسے جھوٹ باندھ رہے ہیں، اور کھلے گناہ کے لیے یہی جھوٹ کافی ہے۔ اس آیت کا شان نزول سن لیتے ہیں۔ یہ آیت ان یہود و نصارہ کے بارے میں نازل ہوئی جو خود کو اللہ کا بیٹا اور اس کا پیارا بتاتے اور کہتے کہ ہمارے سوا کوئی جنت میں نہ جائے گا۔ یوں یہ اپنی تعریف کرتے، اور وہ بھی جھوٹی تعریف کرتے۔ چنانچہ فرمایا کہ کیا تم نے ان لوگوں کو نہ دیکھا جو خود اپنی پاکیزگی بیان کرتے ہیں اور اپنی ان باتوں سے خود کو پاکیزہ نہیں بنا سکتے، بلکہ اللہ پاک جسے چاہتا ہے ایمان عطا فرما کر انہیں پاکیزہ بنا دیتا ہے۔ یہود و نصارہ اپنی ان جھوٹی باتوں پر پوری سزائیں پائیں گے، اور ان پر کھجور کے اندر کی جھلی کے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ یہاں ایک اہم بات جو سیکھنے والی ہے، جسے اللہ تعالیٰ کوئی دینی یا دنیاوی نعمت عطا فرمائے اور وہ اسے اپنی ذاتی کاوش سمجھے، ذاتی کاوش کا نتیجہ سمجھے اور اس پر ناز کرنا شروع کر دے، یہ خود پسندی ہے۔ حدیث پاک میں ہے، جس نے کسی نیک عمل پر اپنی تعریف کی تو اس کا شکر ضائع ہوا اور عمل برباد ہو گیا۔ دیکھو یہ اللہ پر کیسے جھوٹ باندھ رہے ہیں، اور کھلے گناہ کے لیے یہی جھوٹ کافی ہے۔ فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان یہود و نصارہ کو دیکھیے کہ یہ کیسی بے باکی سے خود کو بے گناہ اور مقبول بارگاہ بتا کر اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھ رہے ہیں، اور کھلے گناہ کے لیے یہی جھوٹ کافی ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ۔ اللہ پاک نور قرآن سے ہم سب کے سینوں کو منور فرمائے، اور قرآن و سنت کے مطابق اللہ پاک ہمیں اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج سبق کیا ہوگا؟ آئیے سبق دیکھ لیتے ہیں۔ قاری صاحب، آج کا سوال، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ولادت باسعادت کس شہر میں ہوئی؟ سوال، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ولادت باسعادت کس شہر میں ہوئی؟ جواب، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ولادت باسعادت عرب کے مشہور شہر مکہ مکرمہ میں ہوئی۔ جواب، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ولادت باسعادت عرب کے مشہور شہر مکہ مکرمہ میں ہوئی۔ سبحان اللہ۔ عمر بھائی کی طرف بڑھیں گے انشاءاللہ، کلام شامل کریں گے، اور پھر انشاءاللہ ہم اپنے ٹاپک کی طرف آئیں گے انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو۔ جان ہے وہ جہان کی، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد۔ ایک کوئی حیاتی دا معیار ہونا چاہیے،
حبیب نال پیار ہونا چاہیدا اللہ دے حبیب نال پیار ہونا چاہیدا پیار ہونا چاہیدا اللہ دے حبیب نال پیار ہونا چاہیدا اللہ دے حبیب نال پیار ہونا چاہیدا ساڈے اُتے ہو جاون اللہ اے عنایتاں ساڈے اُتے ہو جاون اللہ اے عنایتاں جیوندے جیوندے سونے دا دیدار ہونا چاہیدا جیوندے جیوندے سونے دا دیدار ہونا چاہیدا دیدار ہونا چاہیدا جیوندے جیوندے سونے دا دیدار ہونا چاہیدا اللہ دے حبیب نال پیار ہونا چاہیدا اللہ دے حبیب نال پیار ہونا چاہیدا اللہ دے حبیب نال پیار ہونا چاہیدا سانو یار غار نے دسیا اے دوستو سانو یار غار نے سانو یار غار نے سانو یار غار نے دسیا اے دوستو کہ سب کچھ حضور تو نثار ہونا چاہیدا سب کچھ حضور تو نثار ہونا چاہیدا نثار ہونا چاہیدا سب کچھ حضور تو نثار ہونا چاہیدا سب کچھ حضور تو نثار ہونا چاہیدا اللہ دے حبیب نال پیار ہونا چاہیدا اللہ دے حبیب نال پیار ہونا چاہیدا کوئی تمنا سی صدیق تے فاروق دی کوئی تمنا سی کوئی تمنا سی کوئی تمنا سی صدیق تے فاروق دی یار دے مزار نل مزار ہونا چاہیدا یار دے مزار نل مزار ہونا چاہیدا یار دے مزار نل مزار ہونا چاہیدا اللہ دے حبیب نال پیار ہونا چاہیدا پیار ہونا چاہیدا اللہ دے حبیب نال پیار ہونا چاہیدا آقا جدوں یاد کرو اپنے غلاماں نوں آقا جدوں یاد کرو آقا جدوں یاد کرو آقا جدوں یاد کرو اپنے غلاماں نوں ساڈا وی غلاماں وچ شمار ہونا چاہیدا ساڈا وی غلاماں وچ شمار ہونا چاہیدا ساڈا وی غلاماں وچ شمار ہونا چاہیدا اللہ دے حبیب نال پیار ہونا چاہیدا اللہ
حبیب نال پیار ہونا چاہیدا سونیا جڑے تیرے نام دیاں محفلاں سجاندے نے جڑے تیرے نام دیاں جڑے تیرے نام دیاں جڑے تیرے نام دیاں محفلاں سجاندے نے انہاں بیلیاں دا بیڑا پار ہونا چاہیدا انہاں عاشقاں دا بیڑا پار ہونا چاہیدا پار ہونا چاہیدا عاشقاں دا بیڑا پار ہونا چاہیدا جڑے تیرے نام دیاں محفلاں سجاندے نے جڑے تیرے نام دیاں تیرے نام دیاں یا رسول اللہ جڑے تیرے نام دیاں محفلاں سجاندے نے انہاں عاشقاں دا بیڑا پار ہونا چاہیدا عاشقاں دا بیڑا پار ہونا چاہیدا عاشقاں دا بیڑا پار ہونا چاہیدا اللہ دے حبیب نال پیار ہونا چاہیدا اللہ دے حبیب نال پیار ہونا چاہیدا لباں تے نیازی ہون جدوں آخری لباں تے نیازی ہووے جدوں آخری اس ویلے سونے دا دیدار ہونا چاہیدا اس ویلے سونے دا اس ویلے سونے دا دیدار ہونا چاہیدا دیدار ہونا چاہیدا اس ویلے سونے دا دیدار ہونا چاہیدا اس ویلے آقا دا دیدار ہونا چاہیدا کچھ تے حیاتی دا کوئی حیاتی دا معیار ہونا چاہیدا اللہ دے حبیب نال پیار ہونا چاہیدا اللہ دے حبیب نال پیار ہونا چاہیدا پیار ہونا چاہیدا اللہ دے حبیب نال پیار ہونا چاہیدا اللہ اکبر سبحان اللہ، کیا بات ہے، ماشاءاللہ جی عمر بھائی، کیا پیارا کلام پڑھا آپ نے، کیا پیارے کلام کا انتخاب کیا۔ ذکر ہی میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ہے، اللہ کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جب بھی ذکر کیا جائے سبحان اللہ عاشقان رسول کے دل ویسے ہی جھومتے ہیں، مچلتے ہیں کہ یہ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہے۔ اللہ پاک نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ تمام عاشقان رسول کو دونوں جانوں کی بھلائیاں عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو ہم پڑھیں نا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ہمیں محبت کا اظہار کئی مقامات پر نظر آتا ہے، بے پناہ محبت کا اظہار نظر آتا ہے۔ یعنی کوئی بھی چیز ہے نا، چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پتہ ہے کیا ہے، حضور وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، تمام عالمین کے لیے رحمت بن کر آئے، یعنی رحمت کا تاج پہن کر آنے والے، رحمت بن کر آنے والے، اور عالمین کے لیے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے۔
تو پھر جب عالمین کے لیے رحمت ہے تو پھر ہر ایک سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محبت کا اظہار فرماتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ اگر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت جانور آ کر کرتے ہیں نا، محبت کا اظہار کرتے ہیں، تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی اس محبت کا جواب عطا فرماتے ہیں۔ جو جس آس کے ساتھ، جس امید کے ساتھ، جس عشق و مستی کے ساتھ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، حضور ان کو اس کا مان بھی عطا فرماتے ہیں۔ حتیٰ کہ چڑیا ہے نا، چڑیا یہ بھی حضور کی بارگاہ میں بڑا مان لے کر حاضر ہوتی ہے، اور وہ ایک صحابی نے اس کے بچے اٹھا لیے، حضور کی بارگاہ میں آ کے عرض کرتی ہے، یا رسول اللہ آپ کے صحابی نے بچے اٹھائے ہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس رکھنے کے لیے کہا کہ ان کے بچے واپس لوٹا دیے جائیں۔ سبحان اللہ، کہیں ہرن کو دیکھا جائے، کہیں اونٹ کو دیکھا جائے، یہ بھی حضور کی بارگاہ میں آ کر فریاد کر رہے ہیں، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان کے دکھوں کا مداوع کر رہے ہیں۔ حضور محبت کا اظہار کرتے ہیں، یہاں تک کہ خشک تنوں سے بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی محبت کا جواب عطا فرمایا۔ جس انداز میں انہوں نے محبت کی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان کی محبت کا جواب عطا فرماتے ہیں۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں محبت ہی محبت ہے۔ تو جب بات، چونکہ آج کا ٹاپک ہمارا ہے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بحیثیت والد، تو ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو محبت ہے اپنی اولاد کے بارے میں جب ہم اس کا مطالعہ کرتے ہیں، تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی یہ محبت بھی بے مثال ہے، بے پناہ محبت کا اظہار کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی اولاد سے فرماتے ہیں۔ میں چاہوں گا راشد بھائی اس حوالے سے کچھ ارشاد فرمائیں کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا بہترین پہلو اپنی اولاد سے محبت کرنا بھی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک ذات وہ ذات ہے کہ جس کو اس امت کے لیے رول ماڈل قرار دیا گیا۔ جی، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک عمل، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے مختلف جو پہلو تھے، چاہے وہ بحیثیت والد ہوں، بحیثیت شوہر ہوں، بحیثیت آپ ایک لیڈر کے ہوں، یا پھر اپنے غلاموں پر شفقت اور محبت کرنے کے اعتبار سے ہوں، ہر اعتبار سے امت کے لیے رہنمائی ہی رہنمائی ہے۔ کیونکہ اللہ پاک نے آپ کو کامل انسان بنایا ہے، اور کامل کی ہر ادا کمال کا درجہ رکھتی ہے۔ آقا کریم علیہ السلام کی مبارک سیرت اور آپ کے اسوہ حسنہ کے بارے میں رب کریم ارشاد فرماتا ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، فرمایا بے شک تمہیں رسول اللہ کی پیروی میں بہتری ہے، تمہارے لیے اللہ کے رسول کی مبارک زندگی جو ہے یہ رول ماڈل ہے۔ تو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زندگی ہر پہلو پر ہمیں رہنمائی فراہم کرتی ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام بحیثیت والد کیسے تھے؟ ایک طویل کہا جائے تو موضوع ہے، بہت کچھ اس پر بولا بھی جا سکتا ہے، لکھا بھی گیا، علماء نے الگ سے اس پر کتابیں بھی لکھی ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے والد ہونے کے اعتبار سے اپنی اولاد کی تربیت کیسے فرمائی، ان کے ساتھ آپ کا برتاؤ کیسا تھا، ان کو وقت کس طرح دیا کرتے تھے، مشکل وقت میں ان کا ساتھ کیسے دیتے تھے، بچپن میں کس طرح ان کی دلجوئی فرمایا کرتے تھے۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر اعتبار سے اپنی والد کی، اپنے بچوں کی جس انداز سے تربیت کی، تو یہ امت کے سیکھنے کے لیے بھی بہت کچھ اس میں ہے۔ میں بالکل ابتدائی ایک بات کروں کہ جب بچے کی ولادت ہوتی ہے تو اس وقت ایک والد کا کردار کیسا ہونا چاہیے، اس حوالے سے آقا کریم علیہ السلام کی تعلیمات کیا ہیں، اور رسول پاک علیہ السلام کی مبارک سیرت سے ہمیں کیا رہنمائی ملتی ہے۔ رسول پاک علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 بیٹے اور 4 بیٹیاں عطا فرمائیں، اور بیٹے تو بچپن میں ہی دنیا سے چلے گئے۔ ایک آپ کے بیٹے جو سب سے آخری بیٹے ہیں حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ 2 سال کی عمر تک زندہ رہے اور پھر ان کا انتقال ہوا۔ ان سے پہلے جو 6 ان کے بہن بھائی وہ ان سے بڑے تھے۔ رسول پاک علیہ السلام کی ایک حدیث پاک پہلے عرض کرتا ہوں۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اولاد کے لیے والد کی طرف سے سب سے پہلا جو تحفہ ہے وہ ہے اچھے نام کا۔ جو
والد اپنی اولاد کو دیتا ہے، اور یہ پہچان پھر انسان کی زندگی میں اس کی پہچان بن جاتا ہے، یہ جو والد اس کو تحفہ دیتا ہے، اور ایسا تحفہ ہوتا ہے کہ زندگی بھر اس کے ساتھ رہتا ہے۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ اولاد جب پیدا ہو تو اس کا نام اچھا رکھا جائے تاکہ بچے کو برکتیں ملیں۔ آقا کریم علیہ السلام کے جب بیٹے حضرت ابراہیم کی ولادت ہوئی تو اس بیٹے کی خبر رسول پاک علیہ السلام کو دی نبی پاک علیہ السلام کے آزاد کیے ہوئے غلام حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ رسول پاک علیہ السلام کو جب انہوں نے خبر دی، آقا کریم علیہ السلام نے سن کر بہت خوشی کا اظہار کیا، اور خوش ہوتے ہوئے اللہ کا شکر ادا بھی کیا، اور حضرت ابو رافع کو جو پہلے غلام تھے آزاد کیا گیا، اور اب دیکھیے ان کو نبی پاک علیہ السلام نے غلام تحفے میں دیا۔ کیا بات! یعنی جو پہلے خود غلام تھے اب آقا بن گئے ہیں، غلام تھے اب ان کے آگے غلام آ گئے۔ رسول پاک علیہ السلام نے ان کو غلام بھی دیا، خوشی کا اظہار کیا۔ حضرت جبریل علیہ السلام وہ بھی بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور نبی پاک علیہ السلام کو مبارکباد بھی دی، اور پہلے تو جیسے القاب سے یاد کیا کرتے تھے، لیکن اب حضرت جبریل علیہ السلام کہنے لگے یا ابا ابراہیم۔ واہ! نبی پاک علیہ السلام نے ابھی نام نہیں رکھا، پہلے ہی حضرت جبریل علیہ السلام کہتے ہیں یا ابا ابراہیم، اے ابراہیم کے والد۔ نبی پاک علیہ السلام نے سنا تو بڑے خوش ہوئے۔ اچھا، خوش ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کے جد اعلیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کا نام بھی ابراہیم ہے جی، تو آقا کریم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کا نام بھی اپنے جد اعلیٰ کے نام پر ابراہیم رکھا۔ سبحان اللہ۔ تو خوش ہوئے کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا بھی آقا کریم علیہ السلام ہے۔ تو بہرحال نبی پاک علیہ السلام نے نام اپنے بیٹے کا ابراہیم رکھا، اور اس کے بعد پھر ان کے لیے عقیقہ بھی کیا، ان کے بال جو ہیں اتار کر اس کے وزن کے برابر چاندی بھی خیرات کی، اور کریم آقا علیہ السلام نے اللہ پاک کا شکر ادا کیا۔ اچھا، اب حضور علیہ السلام پھر پہلے عرب کے اندر کیا ہوا کرتا تھا شاہ صاحب کہ جیسے نبی پاک علیہ السلام بھی پیدا ہوئے تو حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کے دادا جان ہیں، انہوں نے رسول پاک علیہ السلام کو بی بی حلیمہ سعدیہ کے حوالے کیا تھا بچپن میں، تاکہ یہ وہاں پر آب و ہوا میں رہیں گے، گاؤں دیہات کی، وہاں کی ایک تو کیا ہوتا ہے کہ بچے کی نشو و نما بڑی اچھی ہوتی ہے، دوسرے طور پر کہ وہاں کی زبان جو ہے خالص ہوتی ہے، گاؤں کی زبان آپ دیکھیں شہر کی نسبت خالص ہوتی ہے۔ کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ شاید گاؤں میں، اب تو گاؤں دیہات جو ہیں واقعی اس طرح کے ہیں، لیکن اب وہاں پر بھی شہروں کا ماحول ہو چکا ہے، تو وہاں پر شہر کے اندر کیا ہوتا ہے کہ مختلف علاقوں کے مختلف جگہوں کے لوگ آ کر رہتے ہیں، تو وہ پھر اصل زبان ان کی رہتی نہیں آ جاتی ہے۔ ہاں، ایک نئی زبان، کتنی ساری چیزیں وہ زبان میں شامل ہو جاتی ہیں، لیکن گاؤں دیہات میں عموماً لوگ ظاہر بات ہے کام کرنے کے لیے گاؤں میں تو نہیں جائیں گے، شہر میں آئیں گے، تو وہاں کی جو زبان اس طور پر بھی خالص ہوتی ہے، پھر غذائیں بھی خالص ہوتی ہیں، بچے کی نشو و نما اچھی ہو جاتی ہے، اس کے علاوہ اور بھی کئی فائدے ہیں۔ اس کا اندازہ ابھی اگر کوئی حج پہ جائے، اللہ پاک توفیق دے، عمرے پہ جائے نا، تو بڑے احسن انداز میں ہوتا ہے کہ جو کچھ سدھ بدھ رکھتے ہیں، یعنی عربی کو جانتے ہیں، وہاں کی جو عام پبلک بولتی ہے نا، وہ عامی بولتے ہیں، اسے بولتے ہیں عامی، اور دوسری ہے فصحا یا لغت القرآن اسے کہا جاتا ہے، جو عربی جو قرآن والی ہے، جسے ہم نارملی کتابوں میں پڑھتے ہیں، قرآن پاک میں پڑھتے ہیں، یہ تو اصل عربی ہے، یہ بہت کم بولی جاتی ہے اہل عرب میں بھی، یعنی بعض ایسا ملکہ رکھتے ہیں وہ عامی بولتے ہیں، فصحا بھی بولتے ہیں، دونوں ہے تو انہی کی زبان ہے، لیکن ہوتا یوں ہی ہے کہ اس کا اظہار ہمارے جو یعنی وہاں کے نہیں ہیں، جو غیر مقامی ہیں، تو وہ جب جاتے ہیں یا غیر ملکی ہیں تو وہ جاتے ہیں تو وہ عامی سیکھتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ عام بندہ بھی جا کر کچھ عرصے میں وہ عربی بول رہا ہوتا ہے، اور پھر کیسی بول رہا ہوتا ہے اس کا بھی ایک نظارہ چل ہی رہا ہوتا ہے، گاف بھی پڑھ رہے ہیں، تو کچھ ایسے الفاظ ہیں کہ جو نارملی ہوتے نہیں عربی میں، لیکن وہ چل رہے ہیں، گالا کہہ رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، شاید یہ تو یمن کی طرف ہے یا شام کی طرف، وہ قاف کو گاف ہی پڑھتے ہیں، لیکن جب قرآن پڑھیں گے تو وہ پھر وہ قاف پڑھتے ہیں۔ بہرحال جو آپ فرما رہے ہیں کہ لغت کی تبدیلی یہ شہر میں ممکن ہے، چونکہ ہر طرح کے افراد ہوتے ہیں یہاں پر، تو ممکن تو ہے۔ میں عرض کروں اس وقت کا ایک شاہ صاحب کلچر یہ تھا کہ لوگ کیا کرتے تھے، یعنی جو مالدار لوگ ہوتے تھے یا بڑے افراد ہوتے تھے، وہ کیا کرتے تھے، اپنے بچوں کو
وہ دے دیا کرتے تھے، یعنی کہ عورتوں کو وہاں کی جو ہوتی تھی باقاعدہ جی۔ ان کا ہوتا تھا، وہ دودھ پلایا کرتی تھیں ان بچوں کو، پھر اس طرح ان کی خدمت بھی بعد میں کی جاتی تھی۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے شہزادے حضرت ابراہیم کو ام سیف ایک خاتون تھی، صحابیہ تھی، ان کے حوالے کیا تھا۔ ان کے شوہر تھے ابو سیف، تو یہ لوہار کا کام کرتے تھے، ان کے حوالے کیا۔ نبی پاک علیہ السلام اپنے شہزادے کے پاس جایا کرتے تھے، محبت کرتے تھے۔ تو دیکھیں اس میں ہمارے سیکھنے کے لیے بھی ایک بات یہ ہے کہ جب بچے کی ولادت ہو تو جس طرح میں نے شروع میں عرض کیا، تو باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچے کا سب سے پہلے تو نام رکھے، اور نام بھی ایسا نام نہ ہو کہ جو بعد میں پوچھتا رہے، سالوں تک بچے کا نام ہی پوچھتے رہتے بھی اس نام کا معنی کیا ہے، تو بھئی نام رکھنے سے پہلے اس کا معنی پوچھ لیا جائے۔ اب ابراہیم، نبی پاک علیہ السلام نے نام اپنے شہزادے کا رکھا، ابراہیم کا معنی مہربان باپ۔ رسول پاک علیہ السلام کے جد اعلیٰ کا نام ابراہیم، ٹھیک ہے، اور قرآنی آیات میں ابراہیم جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر خیر ہے، تو یہ اس طور پر بہت برکت والا نام ہے۔ تو ایک بات تو یہ، دوسری بات یہ کہ اولاد سے بچپن میں محبت یقیناً ہر والد کو ہوتی ہے، ہونی بھی چاہیے، لیکن بچے کو وقت دینا، خوشی کا اظہار کرنا اور اللہ کا شکر ادا کرنا، بچے کی اچھی تربیت کرنا، اس پر عام طور پر ماں باپ اور خاص طور پر والد جو ہے نا وہ وقت نہیں دے پاتے۔ جب بچہ کچھ بڑا ہو جاتا ہے تو پھر وہ روتے ہیں، سر پیٹتے ہیں، کاش وقت دیا ہوتا، کاش بچہ جو ہے مجھ سے مانوس ہو جاتا۔ اگر پہلے ہی بچپن کے 5-6 سال 8 سال اگر بچے کو والد کچھ وقت دینا شروع کر دے نا، بچے کو اپنے قریب رکھے، بچے سے باتیں کرے، بچے کو کیا کہتے ہیں باہر لے کر جائے، نماز کے لیے لے کر جائے، محافل میں لے کر جائے، تو اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ بچہ باپ کے ساتھ اٹیچ ہو جاتا ہے۔ جب باپ کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے تو باپ کی عادتیں بچے کے اندر کنورٹ ہوتی ہیں۔ بڑا مشکل آپ جی فرما رہے ہیں، یہ کیسے مشکل ممکن ہے؟ کیسے ممکن ہے؟ کمانا بھی ہے، گھر کو بھی دیکھنا ہے، باہر بھی دیکھنا ہے، آفس بھی دیکھنا ہے، دوستوں کو بھی دیکھنا ہے، رشتہ داروں کو بھی منہ دینا ہے، تو بھئی اولاد کو بھی دیکھ لیں، اگر ان سب کو بھی دیکھنا ہے، وقت دینا ہے تو کچھ وقت ان کو بھی دے دیں۔ اس کا احساس شاہ صاحب اس وقت ہوگا، اور ان باپوں کو ہوگا۔ آپ کتنے افراد سے مجھے امید ہے ملے ہوں گے، وہ روتے ہیں بیچارے کہ میرا بیٹا میرے پاس نہیں آتا، مجھے وقت نہیں دیتا۔ بھی اللہ کے بندے، آپ نے کب اسے وقت دیا تھا؟ جب ضرورت تھی آپ نے وقت نہیں دیا۔ میں ایک والد سے ملا ہوں، میرے پاس آئے تو کہتے ہیں نا موٹے موٹے آنسوؤں کے ساتھ وہ رو رہے تھے۔ میں اب ان کو دلاسے دے رہا ہوں، خیر تو کیا ہوا؟ انہوں نے کہا کہ میں نے اپنی اولاد کے لیے نا یوں کہیں کہ ساری زندگی لگا دی، کمایا، اچھا دوسرے ملک میں رہے، بیرون ملک میں رہے، کمایا، گھر بنایا، پڑھائی کے لیے کھانا پینا سب کچھ کیا۔ کہہ رہے ہیں آج جب میں آیا ہوں تو سالوں بعد، کئی سالوں کے بعد کہا کہ میں اپنے بیٹے کو بلاتا ہوں تو اسے میرے پاس بیٹھتے ہوئے شرم آتی ہے۔ میں اس کو کہتا ہوں بیٹا میرے ساتھ بائک پہ آ جاؤ، میرے ساتھ بیٹھ جاؤ اور ہم ذرا شاپ پر چلے جائیں، تو کہتا ہے نہیں آپ جائیں، میں بعد میں آ جاؤں گا۔ اچھا شاپ تھی، کہا کہ میں کہتا ہوں میرے ساتھ شاپ پہ بیٹھو، وہ کہتا ہے جب آپ ہوں گے میں نہیں بیٹھوں گا۔ وہ رو یوں رہے تھے کہ میں اتنا کچھ میں نے ان کے لیے کیا، اتنا اپنی اولاد کے لیے کیا، آج میری اولاد اب بھی قصور اولاد کا ہے، اب بھی قصور اولاد کا۔ معذرت کے ساتھ قصور جناب آپ کا اپنا ہے۔ جی آپ نے وقت کیوں نہیں دیا؟ ٹھیک ہے آپ نے کمایا کیا، اچھی بات ہے، لیکن وقت اولاد کو بھی تو دینا چاہیے نا۔ آپ نے بالکل اگر وقت نہیں دیں گے، باہر ہی رہیں گے، تو یہاں قصور آپ کا بھی ہے، اس میں آپ کو بھی خیال کرنا چاہیے۔ یہاں پر اولاد کو بھی سمجھنا چاہیے، اولاد کی بھی ذمہ داریاں ہیں اس سے، ٹھیک ہے، لیکن عموماً شاہ صاحب ہوتا کیا ہے، ہم صرف اولاد کو کوسنے دیتے ہیں کہ اولاد کی ذمہ داری تو شریعت نے باپ کی بھی ذمہ داری رکھی ہے کہ وہ بھی اپنی اولاد کو وقت بھی دے، اپنی اولاد کی درست تربیت بھی کرے، اپنی اولاد کو جس وقت انہیں ضرورت باپ کی ہے اس وقت باپ ان کے پاس کھڑا ہو۔ یہ باپ کی بھی ذمہ داری ہے، صرف یہی کہنے سے بات نہیں چلتی کہ ٹھیک ہے میں نے کمایا۔ میں آپ کو سچا ایک واقعہ سناؤں، ہمارے محلے کا واقعہ ہے۔ میں کراچی آ کے تو بعد میں مجھے پتا چلا، میری والدہ نے مجھے یہ بات سنائی کہ وہ اسی طرح بیرون ملک کمانے کے لیے گئے ہوئے تھے۔ کمانے کے لیے کافی سال کے بعد جب وہ آئے، بچہ جب چھوٹا سا تھا، بالکل نہ سمجھ بچہ تھا، وہ کمانے کے لیے چلے گئے، کافی سال کے بعد آئے شاہ صاحب، جب وہ گھر آئے چھوڑ چھاڑ کر گھر آ گئے، وہ بچہ یعنی گھر کے اندر سامان وغیرہ جیسے ہوتا ہے، اب بظاہر لگتا ہے کہ شاید کیسے ہو سکتا ہے، لیکن حقیقی بات بتا رہا ہوں، وہ بچہ جب کچھ بڑا ہو چکا تھا، وہ سامان کے ارد گرد جب گھومنے لگا، تھوڑا دیکھنے لگا، تو باپ پوچھ رہا ہے اپنے گھر والوں سے، یہ کچھ پرانی بات ہے، اس وقت ایسا موبائلوں کا ایسا دور اتنا نہیں تھا،
تو وہ پوچھ رہا ہے کہ یہ بچہ کون ہے, سائڈ پہ کرو اس بچے کو. اس نے کہا بہن بھائی نے, ابا جی ہمارا ہی بھائی ہے. اچھا وہ فلاں والا ہے. مطلب ایک توجہ کی بات ہے نا. ٹھیک ہے اس وقت یہ ایسا دور نہیں تھا, پرانی ایک بات عرض کر رہا ہوں. تو ہوتا ہے کہ جب بچے کے ساتھ اتنا لگاؤ نہیں ہوتا, بچوں کو وقت نہیں دیا جاتا, تو بچے شرماتے بھی ہیں, بچے قریب بھی نہیں آتے, اور پھر تربیت اب کرنے جاتے ہیں تو وہ جو ہے نا لکڑی وہ تھوڑی سخت ہو چکی ہوتی ہے. ایک بڑے عالم صاحب نے بڑی خوبصورت بات بتائی کہ بچپن میں نا بچہ گیلی لکڑی کی طرح ہوتا ہے, آپ جس طرح بھی اس کو کریں گے اسی طرح ہو جائے گی لکڑی. لیکن جب عمر کچھ بڑی ہو جائے گی نا, اب عادتیں ہو جائیں گی پختہ, اب آپ بچے کی عادتیں بدلنے جائیں گے تو مشکل ہوگی. اب اتنی آسانی سے بچے کی عادتیں بدلیں گی نہیں. اب کہیں گے جناب بچہ میرے قریب رہے, بچہ مجھ سے دکھ سکھ شیئر کرے, بچہ مجھ سے باتیں کرے, تو مشکل ہوتا ہے. بچوں کو دوست دوسرے بن چکے ہوتے ہیں. یہ مصروفیت کے اس دور میں کسی نے کہا نا کہ میرے بچے یوں بڑے ہو رہے ہیں, یوں ہی بڑے ہو رہے ہیں. اس نے کہا اس کا کیا مطلب ہے؟ کہا کہ میں تو جب بھی دیکھتا ہوں سو رہے ہوتے ہیں, وہ سوتے سوتے ہی میں نے دیکھا کہ میرے بچے بڑے ہو رہے ہیں. ٹائم ہی نہیں ملتا. اپنی اولادوں کو ٹائم دے, اپنی اولاد کو آج اگر ٹائم نہیں دیں گے, انہیں محبت نہیں دیں گے, تو ایسا نہیں عدنان بھائی کہ سوسائٹی کی نظر ہو جائیں گی اولادیں. میں ایک بات عرض کرنا چاہوں گا. دیکھیں, والدین کی ذمہ داری ہے اولاد کی اچھی تربیت کرنا, اور اولاد کی ذمہ داری ہے والدین کا ادب, احترام, تعظیم, توقیر, ان کا خیال رکھنا, ان کے حقوق پورے کرنا. دونوں کی ذمہ داریاں شریعت نے الگ الگ جو ہے لگائی ہیں. اگر ایک شخص اس میں کمی کوتاہی کرتا ہے تو ایسا نہیں کہ دوسرے کے لیے وہ دلیل بن جائے کہ بھائی میرے باپ نے میری تربیت اچھی نہیں کی, سو میں اس کا ادب احترام نہیں کروں گا, میں بھی اس کو جوتے ماروں گا. شریعت نے اس کی اجازت نہیں دی. اگر ایک شخص نے غلط کیا ہے, باپ نے مثال کے طور پر وہ اپنی اولاد کو وقت نہیں دے سکا, تو اس کا یہ مطلب نہیں اولاد بولے بابا جی آپ نے ہمیں جو ہے وہ بچپن میں ہمیں وقت نہیں دیا لہذا اب آپ چھٹی کریں. اس بات کی شریعت اجازت نہیں دیتی. بات یہ ہے کہ والد نے اگر کسی والد کیا کوئی ایکس وائی زی کوئی بھی شخص ہے, دو لوگ جن میں سے ہر ایک کے شریعت نے علیحدہ علیحدہ حقوق بیان کیے ہیں. اس کو یوں لے لیجئے, شوہر کے حقوق شریعت نے بیوی پر لازم کیے ہیں, بیوی کے حقوق شوہر پر لازم کیے ہیں. اگر کسی عورت کا شوہر اس کے ساتھ بدسلوکی کرتا ہے تو کیا شریعت اس بیوی کو شوہر کے ساتھ بدسلوکی کی اجازت دیتی ہے کہ وہ اس کے ساتھ بدتمیزی کرنا شروع کر دے؟ دونوں میں سے جو کوتاہی کرے گا اس کو قیامت کے دن خمیازہ بھگتنا پڑے گا, اللہ کی بارگاہ میں اس کو جواب دینا پڑے گا. والدین کی ذمہ داری ہے, بالکل ذمہ داری ہے. بات یہ ہے کہ یہ اس وقت والد کا ذہن بنانا تھا ہم نے. ایک شخص غلطی کر بیٹھا, کیا اب اس کو ساری زندگی اس کی اولاد سزا دیتی رہے گی کہ آپ نے بچپن میں 2-4 سال ہمیں وقت نہیں دیا لہذا اب آپ ساری زندگی جو ہے وہ ہم سے بات کرنے کے لیے ہمارے لیے آپ ترستے رہیں گے؟ شریعت اس بات کی اجازت نہیں دیتی. والدین کو بالکل اپنی اولاد کے حقوق ادا کرنے چاہیے, بالکل ان کی اچھی تربیت کرنی چاہیے, انہیں وقت بھی دینا چاہیے, جو شریعت کے تقاضے ہیں جو شریعت نے لازم کیا وہ سارے کام کرنے چاہیے. لیکن اگر کوئی والد نہیں کر سکا, اور وہ کس لیے نہیں کر سکا, کس لیے نہیں کر سکا, وہ اولاد ہی کے لیے بیچارہ اپنا گھر بار سب کچھ ماں باپ کو چھوڑ کے وہ دوسرے شہر میں جا کے وہ نوکری کر رہا ہے, کس کے لیے؟ اولاد کے لیے. تو اس کا مقصد یہ تھا. یہ الگ بات ہے, ظاہر سی بات ہے دینی تعلیم نہ ہونے کی وجہ سے ہوتا کیا ہے, لوگ غلطیاں کر بیٹھتے ہیں. لیکن کسی ایک کو بھی یوں دنیا کے اندر مثال کے طور اولاد کو بھی یہ, والدین کو بھی یہ نہیں چاہیے کہ وہ اپنی اولاد کو سزا دیں, یوں کریں, مطلب اس کو تذلیل کریں. ہر ایک کی اپنی اپنی ذمہ داریاں ہیں. کوئی ایک اگر دوسرے اپنی ذمہ داری کو پوری نہیں کرتا تو دوسرے کے لیے وہ دلیل نہیں بنے گا کہ اس نے میرے ساتھ, 2 دوست ہیں آپس میں مثال کے طور پر, ایک نے بدتمیزی کی, بولا میں آپ کو تھپڑ اس لیے مار رہا ہوں کہ آپ نے مجھے تھپڑ مارا تھا, میں گالی آپ کو اس لیے دے رہا ہوں کہ آپ نے مجھے گالی دی تھی. تو یہ جو ہے نا وہ شریعت اس بات کا حکم نہیں دیتی. دونوں میں سے ہر ایک کی ذمہ داری ہے, جو اس میں غلطی کرے گا, کمی کرے گا, کوتاہی کرے گا, اس کو اس کا جواب دہ ہونا. عدنان بھائی, آپ نے بھی شاید ایسے افراد, میں نے کچھ دیر پہلے بھی بات کی تھی کہ ایسے افراد یا ایسی اولاد کو دیکھا بھی ہوگا, شاید آپ نے کسی کے بارے میں سنا بھی ہوگا, والدین کے ساتھ چلتے ہوئے بھی شرم آتی ہے. کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ مطلب اتنی دل میں کیوں یہ بات آ گئی؟ اچھا گھر میں ہیں تو
والد کے ساتھ بڑے احترام سے بھی پیش آ رہے ہیں, بڑی محبت سے بھی مل رہے ہیں, لیکن وہی والد کے ساتھ جب سوسائٹی میں جا رہے ہیں, گھر سے باہر نکلا تو شرم آ رہی ہے, چلتے ہوئے شرم آ رہی ہے, بائک پہ بیٹھتے ہوئے ساتھ شرم آ رہی ہے, گاڑی میں ساتھ جاتے ہوئے شرم آ رہی ہے, دکان پہ جاتے شرم آ رہی ہے, پارک میں جاتے ہوئے شرم آ رہی ہے. یعنی کہیں بھی اگر جانا ہے, والد نے ایکسرسائز ہی کرنی ہے یا والد صاحب نے کچھ دکان پہ جانا ہے, کہیں بھی کچھ بھی کرنا ہے, تو والد کے ساتھ نہیں چلنا ہم نے. نہیں کیوں شرم آ رہی ہے؟ یہ تو میں آپ سے پوچھ رہا ہوں نا. نہیں یہ تو وہ بندہ بتائے گا نا, وہ بچہ بتائے گا کہ بھی مجھے کیا وجہ کیا ہو ساتھ سکتی ہے؟ چلتے ہوئے شرم. اس کو خود کو احساس کرنا چاہیے کہ جب یہ چلنے پھرنے سے قاصر تھا, اس کا باپ اس کو گود میں اٹھا کر لے کر گیا, اس کو کبھی شرم نہیں آئی کہ میرا بچہ ہے جی, اس کا ناک بہ رہا ہے تو اس کے جو ہے نا وہ حالت اس کی خراب ہے, میں اس کو لے کے جاؤں گا, لوگ مجھے تانے دیں گے. کبھی باپ کے ذہن میں نہیں آتا, کبھی ماں کے دل میں نہیں آتا. تو بیٹا جو ہے جس کو وجود اللہ پاک نے ان والدین کے ذریعے بخشا ہے, جو اس کی دنیا کے اندر عزت, آخرت کے اندر, بلکہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا والدین بندے کی جنت اور دوزخ ہیں, ان کے ساتھ حسن سلوک کرے گا, اچھا برتاؤ کرے گا, جنت پائے گا. اور اگر اس کے برعکس معاملہ کرے گا, بھائی یہ تو آپ کی جنت ہے خدا کے بندے, اور آپ اس کے ساتھ چلنے میں آر محسوس کیا مطلب. اصل میں جو ہے نا وہ برے دوستوں کا اور برے ماحول کا بہت اثر ہوا کرتا ہے. جی عام طور پر اچھا گھر میں رہ رہا ہے, سارے کام کر رہا ہے, یہ آج جو بندہ عمومی طور پر جو ہم دنیا کے اندر دیکھتے ہیں, عام طور پر والدین بچے کی تربیت کرتے ہیں, اس کو پڑھاتے ہیں, لکھاتے ہیں, اپنا جو ہے وہ یوں کہہ لیں سکون, چین, آرام, اس سب کی قربانیاں دے کر اولاد کو کسی قابل کرتے ہیں. اور جب وہ کسی قابل ہو گیا ہے, کس کی بدولت ہوا؟ عمومی طور پر یہی ہے دنیا کے اندر. یہ جدا بات ہے کہ بعض لوگوں کے والدین یا والد جو ہے وہ دنیا میں چلے جاتے ہیں, لیکن عام طور پر یہی ہے. پھر بھی کوئی نہ کوئی شخص ظاہری طور پر اس کے لیے وہ ذریعہ, وسیلہ اور سبب بنا کرتا ہے. اچھا نہ بھی بنے کوئی بھی, تو کیا شریعت اس بات کی اجازت دیتی ہے؟ یہ غرور و تکبر کی علامت نہیں تو اور کیا ہے کہ کسی شخص کو, اور وہ جو والد ہے اس کے ساتھ چلتے ہوئے اگر مجھے شرم آ رہی ہے, بھائی کیوں شرم آ رہی ہے؟ مجھے یوں لگتا ہے عدنان بھائی کہ شاید یوں بھی ہو سکتا ہے, یہ بھی ایک عمل ہو سکتا ہے کہ آج کا سوشل میڈیا کا دور ہے, سوشل میڈیا پہ اپنی حیثیت سے بڑھ کر اپنے آپ کو دکھایا جاتا ہے. یہ بھی ایک جب اپنی حیثیت سے بڑھ کر دکھاتے ہیں نا, تو اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ والد غریب ہے اور خود جناب والا کسی کی پراڈو کے سامنے تصویر کھینچی ہوئی ہے, پراڈو کے خود سامنے جناب ایک کرائے کے گھر پہ رہتے ہیں, فلیٹ میں رہتے ہیں, کرائے کے گھر پہ رہتے ہیں, اور تصویر کسی کے بنگلے کے سامنے کھینچی ہوئی ہے, اور یوں شو رہا ہے کہ یہ تو بڑے لاٹ ہے. تصویر میں بھی کچھ کانٹ چھانٹ کر کے اپنا خود بھی جو ہے وہ کسی, آج کل تو ویسے بھی اے آئی کا دور ہے. ہاں جی, تو کم نہیں لگ رہا. تو اب وہ جو خود ساختہ ایک اس نے عمارت کھڑی کی ہوئی ہے اپنے معیار کی, حالانکہ وہ جھوٹ پر مبنی ہے, جی, تو اب جو ہے نا وہ اچھا ایک اور بات مثال کے طور پر, وہ جی ابا جی بس ایسے سادے سودے کپڑے پہنتے ہیں, جوتے بھی انہوں نے بس ایسے ہی پہنے ہوتے ہیں, تو میں ذرا ٹپ ٹاپ میں رہتا ہوں تو اس لیے مجھے تھوڑا جو ہے نا وہ عجیب لگتا ہے. تو بھائی وہ جو 10-12 ہزار روپے کا جوتا آپ نے پہن رکھا ہے, 25 ہزار کا ابا جی کو بھی لا کے دیں, ان کو بولیں ابا جی آپ یہ پہنے, اور ایسے ہی سوٹ جو آپ نے پہنا ہوا ہے 10-12 ہزار کا, تو 15-20 ہزار کا ابا جی کو بھی لا کے دیں نا کہ ابا جی یہ آپ پہنے, میرے ساتھ چلنا ہے آپ نے. وہ کریں تو صحیح نا, یعنی خود کچھ کرنا نہیں ہے اور سارے کی ساری جو ہے نا وہ ذمہ داری, یا یوں کہہ لیں کہ ہر طرح کی خرابی کا مورد جو ہے وہ والد کے ذمہ. شاہ صاحب میں سمجھتا ہوں دیکھیں اس میں نا دونوں رخ ہوتے ہیں کسی بھی تصویر کے. جی, آپ صرف یعنی اولاد کو اس کا ذمہ دار ٹھہرائیں, میرے خیال میں یہ بھی درست نہیں. صرف والد کو ذمہ دار ٹھہرائیں, یہ بھی درست نہیں. دیکھیں بات یہ ہوتی ہے, ایک تو ٹھیک ہے ایک پہلو کی طرف جیسے آپ دونوں نے کچھ چیزیں بیان کی کہ, لیکن میں نہیں سمجھتا کہ تقریباً اگر دیکھا جائے ہاں ہائی سوسائٹی کے یا بالکل غلط صحبت ہو, علم دین سے دوری, جہالت بالکل ہو جائے, تو پھر کوئی بیٹا یا کوئی اولاد ایسی سمجھے کہ ہمیں باپ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہوئے شرم آتی ہے. عمومی طور پر بہت کم ایسا ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. دیکھیں دوسری بات یہ ہوتی ہے, فطری بات ہے, آپ کسی کے ساتھ بھی اپنا وقت جتنا زیادہ گزارتے ہیں نا تو آپ مانوس ہو جاتے ہیں ان کے ساتھ, آپ مانوس ہوتے ہیں. ایک میں سادہ سی مثال سمجھاؤں, بچپن میں کسی بچے کو دے دیا گیا اس کی خالہ کی گود میں, اس کی پھپھو کی گود میں دے دیا گیا بچے کو. اب بچہ جب جوان ہوگا, ایک اس کے حقیقی ماں باپ ہیں, جب بچہ جوان ہوا تو ایمانداری سے تھوڑا بتائیے کہ بچے کا قلبی میلان زیادہ کس کی طرف ہوگا؟
اسے معلوم ہے کہ میرے حقیقی ماں باپ یہ ہیں، لیکن بچپن سے لے کر جوانی تک، شعور کی عمر تک وہ بچہ زیادہ جن کے ساتھ رہا نا تو قلبی میلان اس کا ہوگا اس کی طرف، اگرچہ اسے پتا کہ میرے حقیقی ماں باپ یہ ہیں۔ تو اس طرح اس طور پر بھی ٹھیک ہے، جو باپ غلطیاں کر چکا، جو ماں غلطیاں کر چکی، وہ ٹھیک ہے اپنی جگہ، ان کو آپ نہ کریں، لیکن دوسروں کے لیے تو اس میں سیکھنے کی ایک بات ہے نا کہ آپ دوسرے اگر کچھ غلطیاں کر چکے ہیں، اپنی اولاد کو وقت نہیں دے سکے جہاں وقت دینا چاہیے، جیسے مثال طور پر آپ موبائل میں زیادہ وقت گزارتے ہیں، آپ باہر زیادہ وقت گزارتے ہیں، دوستوں کو زیادہ وقت گزارتے ہیں، کاروبار میں زیادہ وقت دیتے ہیں، تو ایک آپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنی اولاد کو بھی وقت دیں تاکہ وہ آپ سے مانوس ہو سکے۔ اگر کوئی بیٹا اپنے باپ کے قریب نہیں ہو رہا، جھجک رہا ہے، شرم کر رہا ہے، تو اس کا مطلب ہر مرتبہ یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ تکبر کر رہا ہے، ہر مرتبہ یہ نہیں ہو سکتا کہ اسے باپ کے ساتھ بیٹھتے ہوئے اس طور پر شرم آتی ہے کہ یار یہ میں اپنے باپ کے ساتھ ہو کر میری کوئی عزت میں کوئی خرابی ہو رہی ہے، ایسا نہیں۔ تو یہاں پر میں یہی عرض کروں گا کہ دیکھیے دونوں طرف کے افراد کی ذمہ داری ہے، جو اولاد کی ذمہ داری ہے اسے چاہیے کہ وہ اپنی ذمہ داریوں کا خیال کرے، جو ماں باپ کی ذمہ داری ہے انہیں چاہیے کہ شریعت کے مطابق اپنی ذمہ داریوں کا خیال کرے، تو انشاءاللہ الکریم اس سے بہتری آئے گی۔ درست فرمایا۔ یعنی اگر ہم نبی پاک علیہ السلام کی مبارک سیرت پر عمل کریں، جی جیسا کہ عنوان بھی جو ہے وہ یہی ہے، اللہ کے پیارے محبوب علیہ صلی اللہ علیہ السلام کا جو مبارک انداز ہے، آپ دیکھیں بحیثیت والد اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام نے جو کردار ادا فرمایا ہے، جی وہ اپنی شہزادیوں کی تربیت ہو جی یا وہ لے پالک جو حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور پھر آگے ان کی جو اولاد حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی پاک علیہ السلام کا ان کے ساتھ جو شفقت، مہربانی کا، عنایت کا جو مبارک انداز ہے، دراصل یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے نا وہ دین سے دوری کی بنا پر خرابیاں جنم لیتی ہیں۔ اگر ابتدا ہی سے جو جیسا شریعت کا مطالبہ ہے، جیسے کہ شریعت ہمیں اس کی تعلیم دیتی ہے، جب کوئی شخص جو ہے وہ رشتہ ازدواج سے منسلک ہو رہا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ کچھ وہ معلومات، وہ چیزیں نبی پاک علیہ السلام چونکہ ہمارے لیے زندگی کے ہر شعبے میں رہبر و رہنما ہے، تو بندے کو چاہیے کہ اب وہ صاحب اولاد ہوگا تو اب اس کا انداز کیا ہونا چاہیے جو نبی پاک علیہ السلام کا مبارک انداز ہے۔ بیٹیوں کے لیے بھی شفقت و مہربانی، بیٹوں کے لیے بھی شفقت و مہربانی، دیگر اور جو آگے رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ بھی بحیثیت والد ہی۔ آپ دیکھیں نبی پاک علیہ السلام نے حضرت زید کو کتنا پیار دیا، کتنا پیار دیا۔ اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام نے وہ جو بچپن کے اندر اپنے والدین سے بچھڑ گئے، والدین کے پاس جانے کے لیے تیار نہیں، مطلب نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ، حالانکہ آپ دیکھیں لے پالک والا معاملہ، یعنی اجنبی بندہ کوئی بھی پرورش کرے، کچھ بھی کرے، بہت ساری کمیاں رہ جاتی ہیں، لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جو مبارک انداز ہے وہ یہ ہے، رشتہ دار، عزیز، چچا، والد یہ لینے کے لیے آئے ہیں، اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا بھی اگر یہ جاتے ہیں نا تو ان کو لے جاؤ۔ اور وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں حضور کا در چھوڑ کے نہیں جاتا، میں یہ محبت ہے نا کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور نبی کریم علیہ السلام جو شفقت فرماتے ہیں، پیار فرماتے ہیں، مہربانی فرماتے ہیں، یہ تو دیدنی ہے، سبحان اللہ۔ میں چاہوں گا ابراہیم بھائی، شہزادیوں کے حوالے سے بات ہوئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیوں پر جو شفقت ہے، میں چاہوں گا کہ اس پر کچھ گفتگو فرمائیں، اور آج کا جو کہیں بہت کم ہی ہوگا یا کم زیادہ کہیں کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن جو بیٹیوں کے حوالے سے جو لوگوں کا ایک کانسیپٹ ہے کہ بیٹی کو معاذ اللہ کوئی بوجھ سمجھے، ان کو کیا تربیت فرمائیں گے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین۔ قبلہ شاہ صاحب، گزارش یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے ہمارے جو رشتے تخلیق فرمائے ہیں، ان رشتوں کو ہمارے لیے ختم کرنا یا توڑنا تو ممکن ہے نہیں، اور ان کے ساتھ حسن سلوک کا بھی حکم ہمیں شریعت مطہرہ کی طرف سے ملا ہے، اللہ تبارک و تعالی جل وعلا کی طرف سے ملا ہے۔ قرآن اور احادیث اس کے اوپر بے شمار اس پر دلائل بھی موجود ہیں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت بھی موجود ہے۔ اب اگر خاص طور پر ہم بیٹیوں کے حوالے سے بات کریں تو یہ اللہ تبارک و تعالی جل وعلا کی بہت بڑی نعمت ہے، بے شک۔ اور یہ سمجھ لینا کہ بیٹیوں کے اندر کوئی نقص ہوتا ہے یا بیٹیوں کے اندر کوئی عیب ہوتا ہے یا بیٹی کا پیدا ہو جانا انسان کو کوئی عیب دار کرتا ہے، یہ جاہلیت کی سوچ ہے۔ قرآن حکیم میں زمانہ جاہلیت کے ان لوگوں کے بارے میں کہ جن کے ہاں بیٹی پیدا ہوتی تھی، یہ تقریباً عوام کے اندر بھی معروف بات ہے کہ جب کسی کے ہاں بیٹی پیدا ہوتی تھی
تو معاذ اللہ وہ اس کو بوجھ بھی سمجھا کرتے تھے، اور بعض صورتوں میں تو وہ اس بیٹی سے جان چھڑانے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ اور یہاں تک واقعات تاریخ کے اندر ملتے ہیں کہ بعض سخت دل قسم کے لوگ معاذ اللہ بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے۔ قرآن حکیم ارشاد فرماتا ہے، اور جب ان میں سے کسی کو بیٹی پیدا ہونے کی خوشخبری دی جاتی ہے تو دن بھر اس کا منہ کالا رہتا ہے اور وہ غصے سے بھرا ہوا ہوتا ہے۔ تو یہ جو سوچ ہے کہ جب بیٹی پیدا ہو تو اس کا چہرہ کالا ہو جائے، اس کے چہرے پر پریشانی آ جائے اور وہ بیٹی کو بوجھ سمجھے، تو یہ تو زمانے جاہلیت کی سوچ ہے، یہ کافروں کی سوچ ہے، یہ غیر مسلموں کی سوچ ہے۔ اسلام اس چیز کی بالکل بھی حمایت نہیں کرتا، بلکہ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں کہ میں بیٹیوں والا ہوں، اور خود نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی 4 صاحبزادیاں ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی تربیت فرمائی، ان کے ساتھ اظہار محبت فرمایا۔ اور دیکھا یہ جائے کہ یہ کسی کو بیٹے عطا فرمانے والی ذات ہے تو وہ بھی رب ذوالجلال جل جلالہ کی ذات ہے، اور اگر کسی کو بیٹیاں عطا فرما رہا ہے تو وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی عطا فرما رہا ہے۔ قرآن حکیم ہماری رہنمائی فرماتا ہے، ارشاد فرمائے یَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا ہی ہے کہ جس کو چاہے وہ بیٹے عطا فرمائے اور جس کو چاہے وہ بیٹے عطا فرمائے۔ تو بیٹے عطا فرمانے والا بھی وہی ہے اور بیٹیاں عطا فرمانے والا بھی وہی ہے۔ تو کسی کے ہاں بیٹی کی پیدائش سے نہ کوئی عیب دار کوئی چیز پیدا ہوئی، نہ کوئی ایسی چیز پیدا ہوئی کہ جس کے اوپر کوئی اعتراض کیا جائے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ کی عطا ہے، اس پر اپنے رب ذوالجلال جل وعلا کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور اگر ہم خاص طور پر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مبارک سیرت کو دیکھیں تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی صاحبزادیوں کو مکمل پیار بھی دیا، مکمل ان کی تربیت بھی فرمائی، اور جب ان کے ایک نکاح کا زمانہ آیا تو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اچھے انداز میں انہیں رخصت بھی فرمایا۔ یعنی وہ زمانہ آپ دیکھیے کہ جب لوگ جو ہے وہ بیٹیوں کو برا سمجھا کرتے تھے اور بیٹیوں کو معاذ اللہ جان چھڑانے کی کوشش کیا کرتے تھے، اور بعض سخت دل قسم کے لوگ معاذ اللہ بیٹیوں کو زندہ درگور کیا کرتے تھے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیٹیوں کو عزت اور شان عطا فرمائی، اور خود بیٹیوں کو پالنے کی، ان کی تربیت کرنے کی اور اچھی جگہ پر نکاح کرنے کے بارے میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشادات اور تربیت موجود ہے۔ تو بیٹیوں کو ہرگز بوجھ نہیں سمجھنا، یہ بیٹیاں تو جنت میں لے جانے والی ہیں، یہ بیٹیاں میں تو جنت میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رفاقت دلانے والی ہیں۔ تو ان بیٹیوں کے ساتھ یہ بیٹیاں والد سے بھی بڑی محبت کرنے والی ہوتی ہیں، اور والد کو بھی ان بیٹیوں سے بڑی محبت کرنی ہے کہ انشاءاللہ ان بیٹیوں کی اچھی تربیت اسے جنت میں لے کے جائے گی۔ بے شک نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جس ماحول میں بیٹیوں کے بارے میں فرمایا تھا نا، کہ جو ابھی آپ نے ذکر بھی فرمایا، زندہ درگور بھی کیا جا رہا ہے، کوئی سخت دل جان بھی چھڑاتے ہیں، اس عالم میں آپ دیکھیں کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی کے لیے کیا فرمایا۔ حضور فرماتے ہیں فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ یہ کتنا پیارا جملہ ہے کہ حضور نے اپنی بیٹی کو کہیں فرما رہے ہیں فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، کہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جب آپ کی شہزادی حاضر ہوتی ہیں، آپ کی بیٹی حاضر ہوتی ہیں، حضور انہیں اپنی مسند پر بٹھاتے ہیں، اپنے ساتھ بٹھاتے ہیں، حضور یوں مان دیتے ہیں۔ کبھی حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم یوں بھی فرماتے ہیں کہ فاطمہ تجھ پر میرے ماں باپ قربان ہو۔ یہ رہتی دنیا تک کے لوگوں کے لیے پیغام تھا، وہ لوگ کہ جو بیٹیوں کو بوجھ سمجھتے تھے، وہ لوگ کہ اس زمانے کو اگر دیکھا جائے کہ جس زمانے میں بیٹی جس گھر میں پیدا ہو جائے باپ کا سر شرم سے جھک جاتا، ابھی جو آیت مبارکہ کوٹ کی گئی کہ ان کے چہرے سیاہ ہو جاتے کیونکہ بیٹی ہو گئی ہے۔ اور یہ اسلام کا حسن ہے عدنان بھائی کہ بیٹیوں کے لیے بھی بعض آپ کو کئی ایک عاشقان رسول ملیں گے کہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ کرے بیٹی ہو جائے، اللہ کرے بیٹی ہو جائے، اللہ بیٹی کی نعمت سے ہی مالا مال فرمائے۔ میں ایک بھائی کو جانتا ہوں، اچھا میں اپنے گھر میں ہی تھا تو ہیں نمازی ہیں میرے، ان کے ہاں بیٹی ہوئی۔ اچھا عدنان بھائی میں آپ کو خوشی اس کی بتا نہیں سکتا۔ اچھا اتفاقاً نقیب بھائی اس وقت میرے پاس ہی میرے گھر پہ ہی آئے ہوئے تھے، تو ہم دونوں بیٹھے ہوئے بات چیت کر رہے ہیں، تو اتنی دیر میں بیل بجی اور میں نے دیکھا کہ وہ آئے ہیں، بھائی ہیں نمازی آئے ہوئے ہیں، تو میں نے ان کو اندر بلایا، وہ مٹھائی کا ڈبہ لے کر میرے پاس آئے ہیں، اور ان کی خوشی اتنی دیدنی تھی نا، میں نے کہا کیا ہوا خیر تو ہے؟ کہنا اللہ پاک نے مجھے بیٹی دی ہے۔
واہ واہ، میری بڑی تمنا تھی، اچھا وہ ایسا بھی نہیں کوئی مذہبی کو گھرانے سے تعلق رکھتے ہوں یا یوں کوئی ہو، بظاہر ان کا کوئی اس طرح سلسلہ بھی نہیں تھا، لیکن ان کی خوشی، ان کا چہرہ، اور پھر وہ کہہ رہے ہیں میں نے تو ابھی فلاں جگہ بھی جانا ہے مٹھائی دینے کے لیے، تو فلاں جگہ بھی جانا ہے. یوں بھی ایسے بھی افراد ہیں، ایسا نہیں ہے کہ وہ ناپید ہو چکے ہیں. یہ دین اسلام نے، یہ جذبہ پیدا کیا ہے بیٹیوں کی طلب رکھنا کہ اللہ پاک بیٹی عطا فرمائے، اور پھر بیٹیاں واقعتاً اللہ پاک کی رحمت ہوتی ہیں. بیٹی جو پیار کرتی ہے یہ بھی کمال ہے. اللہ پاک عطا فرمائے جن کے ہاں اولاد نہیں ہے، اللہ پاک انہیں اپنی رحمت سے، اولاد کی نعمت سے مالا مال فرمائے. تو جن کے ہاں نعمت نہیں ہوتی نا تو ان کو پھر قدر بھی ہوتی ہے، جن کے ہاں ہو تو پھر کہیں نہ کہیں وہ دل میں ملال بھی چل رہا ہوتا ہے، اور پھر بسا اوقات اللہ نہ کرے کوئی بوجھ سمجھتا ہو. تو ایک مسلمان کو بوجھ نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ احادیث کے جن میں بشارت دی گئی ہے جنت میں ساتھ جانے کی، ان احادیث کو سامنے رکھتے ہوئے آپ اللہ کی رضا پر راضی رہیں، اچھی تربیت کریں، ان کو اچھا پڑھائیں گے، لکھائیں گے، اچھی تربیت کریں گے جب تک آپ کی ذمہ داری میں آتی ہیں. پھر نکاح کا جو سلسلہ ہے، شادی بیاہ کا سلسلہ ہے، اب آپ کی ذمہ داری جب تک تھی آپ نے پوری کی. آپ ان احادیث کو سامنے رکھیں گے، انشاءاللہ اس کا اجر ضرور پائیں گے. اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے اور ہمیں پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کچھ کالز پہلے لے لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ میسیجز کی طرف بڑھیں گے. میرا نام محمد صدیق ہے، ڈی ایچ اے سے بول رہا ہوں. تذکرہ چل رہا ہے، بتا رہے ہیں مدی چینل میں دیکھ رہا ہوں، تو اس میں کہتے ہیں والدین کا حقوق پورا کریں تو بچہ جو ہے اس کے ساتھ چل سکتا ہے. اگر بچے حقوق پورے ہو جائیں، وہ بعد میں اس کی شادی ہو جائے، بیوی کا بن جاتا ہے، تو اس میں والدین کا کیا قصور ہے؟ مجھے یہ بتائیں. والدین نے پالا پوسا بڑا کیا، بچے کی شادی کروا دی، اب بچہ بدل گیا. اچھا، یہی شاید انہوں نے کہا نا، اب بدل گیا، وہ یوں کہ والدین کا ادب نہیں کرتا ہوگا یا ٹائم نہیں دیتا ہوگا یا کچھ بھی. تو کیا اب کے بعد والدین نے تو اپنی اولاد کے سارے حقوق پورے کیے، لیکن بچے مکر گئے. شاہ صاحب دیکھیے اس میں کیا ہوتا ہے کہ شادی کے بعد، میں اس میں بھی دونوں طرف کی بات عرض کروں گا. شادی کے بعد جب ظاہر بات ہے بچے کی شادی ہوئی تو اب اس پر ذمہ داریاں ماں باپ کے ساتھ ساتھ بیوی بچوں کی بھی آ گئیں. اب آپ اگر تو ایک رخ میں عرض کروں، ماں باپ کے لیے بھی ظاہر سی بات ہے تھوڑا سا ان کو یہ چیز، ان کے لیے تو یہ ہے کہ اب بچے کو ہر وقت کی ظاہری بات ہے کہ جس طرح پہلے وقت دیتا تھا اب دینا اتنا وقت اس کے لیے کچھ مشکل ہوگا. جی، اگرچہ اس پر ذمہ داری اپنی اولاد کے، بیوی بچوں کے ساتھ ساتھ ماں باپ کی ذمہ داری، اور پہلے سے بڑھ کر اس طور پر کہ وہ بوڑھے ہو چکے ہیں، اب ان کو زیادہ ضرورت ہے اب کے ماں باپ کی، ٹھیک ہے نا. لیکن بچوں کا بدل جانا اگر تو اس وجہ سے ہے بدل جانا کہ وہ ماں باپ کے جو حقوق ہیں وہی پورے نہیں کر رہے، پھر تو اللہ کے ہاں وہ مجرم ہیں. جی، اگر بدل جانا اس طور پر ہے کہ وہ ظاہری بات ہے وقت پہلے جتنا دیتے تھے اب اتنا وقت نہیں دے پاتے، تو اب اس میں ماں باپ کو بھی چاہیے تھوڑا سا ہاتھ بچے پر ہلکا رکھیں. جی، اچھا، اب ایک یہ ہے کہ ماں باپ کو اب ضرورت فزیکلی طور پر اولاد کی بعض اوقات ہوتی ہے، بعض اوقات اتنی فزیکلی ضرورت نہیں ہوتی، دیگر بچے قریب ہوتے ہیں، اب ان کے بعض اوقات ضرورت ہوتی ہے کہ فائنینشلی طور پر ان کی کچھ ہیلپ کی جائے ایسے وقت میں. تو اب جس طرح کی ماں باپ کو بڑھاپے میں ضرورت ہے تو اولاد کی ذمہ داری ہے اسی طرح اپنے ماں باپ کی خدمت کرے اور ان کی ہیلپ کرے. ہوتا کیا ہے کہ اولاد جب یہ سمجھ لیتی ہے، بچے خاص طور پر، کہ اب ساری ذمہ داری بس میری اولاد اور میری بیوی بچوں کی ہے، ماں باپ کی گویا کہ اب ذمہ داری مجھ سے ختم ہو گئی، تو ایسا نہیں ہے. مرتے دم تک اولاد پر ان کے ماں باپ کی ذمہ داری رہتی ہے، بلکہ شریعت میں یہاں تک فرمایا کہ بیٹے پر اس کی بیوی سے زیادہ اس کی ماں کا حق ہے. ماں اگر ضرورت مند ہے تو اب بیٹے کی ذمہ داری ہے کہ اچھا ہوتا کیا شاہ صاحب کہ شادی کے بعد اگر اولاد جو ہے نا، خاص طور پر بیٹا، اگر کچھ دیر کے لیے بھی روزانہ پاس جا کر بیٹھ جائے، صرف باتیں سن لے، کچھ بھی نہ کرے، ماں باپ کو تسلی مل جاتی ہے میرا بیٹا میرے پاس آ رہا ہے. آپ دور ہیں، کسی دوسرے شہر میں ہیں، روزانہ کال کر کے آپ حال احوال پوچھ لیں، امی جی کیسے ہیں، ابو جی کیسے ہیں، طبیعت ٹھیک ہے، 2 4 5 منٹ بات کر لیں گے، ان کو ڈھارس ملے گی میرا بیٹا میرے ساتھ ہے. ان کو زیادہ احساس اس وقت ہوتا ہے کہ جب بیٹا ماں باپ کو چھوڑ کر اس کا جھکاؤ زیادہ یا سسرال کی طرف ہو جائے، زیادہ اس کا جھکاؤ دوستوں کی طرف ہو جائے، زیادہ جھکاؤ اس کا اپنے بچوں کی طرف ہو جائے. اب ماں باپ کو زیادہ محسوس ہوتا ہے. پیسے تو دے رہے ہیں نا جی، ہاں،
پیسے بھیجنے تھے، میری جو ذمہ داری تھی، اب میں اور تو دوسری جگہ پر ہوں، اب میں کال نہیں کر سکتا نا، مصروفیت ہوتی ہے اتنی، میں پیسے تو دے دیتا ہوں ہر مہینے۔ جو سکون ماں باپ کو اپنی اولاد کو دیکھنے سے، قریب بٹھانے سے ملتا ہے نا، ایسا سکون کہیں اور نہیں مل سکتا۔ میں عرض کروں گا ایک چھوٹی سی، شاہ صاحب چھوٹی بات میں دیکھیے، اگر اولاد جو ہے نا، بیٹا بوڑھے باپ کو، میں ایک دعوت فکر دوں گا مدنی چینل کے ناظرین کو، خاص طور پر نوجوانوں کو، اگر آپ کے والد صاحب بوڑھے ہو چکے ہیں، ایک مرتبہ والد صاحب کو سینے سے لگا کر صرف 2 منٹ آپ سینے سے لگا کر رکھیں، کچھ بھی نہ کریں، ہو سکتا ہے والد کی ہچکیاں بن جائیں۔ وہ آپ کا جو لمس محسوس کرے گا نا، جو لمس محسوس کرے گا، جو محبت اور شفقت محسوس کرے گا باپ کہ یار میرا جوان بیٹا، دیکھتے دیکھتے بیٹا جوان ہوتا ہے۔ عید کے موقع پر بھی ماں باپ سے اولاد کیسے ملتی ہے؟ بیٹا ادھر جیسے دوستوں سے کبھی یہ کندھا مارا، یہ کندھا مارا، چلیں جی السلام علیکم، یہ یار کبھی باپ کو مل کر محسوس کروائیں باپ کو، آپ خود حیران رہ جائیں گے۔ اچھا، اس کا احساس اس وقت ہوگا جب آپ کا بیٹا کبھی بڑا ہوگا، جب آپ کا بیٹا دور جا رہا ہوگا نا، پھر آپ کو اپنا بوڑھا باپ یاد آئے گا، یار وقت اس وقت راشد بھائی یہ صرف بوڑھے ابا جی کے ساتھ کر رہے ہیں، جوان کے ساتھ بھی کر لیں۔ جی، اب پچھتائے کیا ہوگا؟ بڑھاپے میں زیادہ احساس ہو رہا ہوتا ہے نا، بڑھاپے بوڑھے آدمی کے لوگ زیادہ قریب بیٹھتے نہیں ہیں، جوان کے قریب تو اس کے دوست بھی ہوتے ہیں۔ باپ جب جوان ہوتا ہے نا، اس وقت بھی اس کے ہلکا ہے باپ اس کا بھی زیادہ ہوتا ہے، تو بڑھاپے میں بیچارے وہی بوڑھے ہوتے ہیں جو گھر کے بیچارے تھکے آ رہے ہوتے ہیں، یا بات چیت زمانے کے باتیں سنی ہوئی ہوتی ہیں انہوں نے، تو اسی طرح کی بات چیت چل رہی ہوتی ہے، تو اس لیے بوڑھے۔ اچھا، قرآن پاک میں بھی آپ دیکھیں، جوانوں کے بارے میں بتا دیں کچھ، جن کے والدین جوان ہیں، اولاد اگر والدین جوان ہیں تو اولاد پھر بچے ہوں گے نا، بچے تو ظاہر بات کیا کریں، بڑے نہیں ہوں گے، ان کے بارے میں بتا دینا کچھ۔ دیکھیے اس کے بارے میں تو آپ کے جو ماشاءاللہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ہم جوانی میں اللہ کا شکر ہے، میں نے عرض کیا نا، بچوں کو بھی چاہیے بالکل باپ کے ساتھ، لیکن بچہ وہ اتنا زیادہ باپ کے قریب عام طور پر زیادہ وقت نہیں دے رہا ہوتا، کھیلنے کودنے کی اس کی عمر ہوتی ہے، تو تھوڑی دیر کے لیے آئے گا، پھر چلا جائے گا، پھر دوستوں کے ساتھ، پھر رشتہ داروں کے ساتھ، کبھی پھپھو کے، کبھی خالہ کے، کبھی تایا کے، کبھی ماموں کے، تو زیادہ اس کے جیسے چھٹی ہوگی تو مطالبہ ہوگا مجھے وہاں لے کر جایا جائے۔ تو بہرحال ذمہ داری شادی سے پہلے بھی اور شادی کے بعد اس طور پر احساس زیادہ کرنا چاہیے کہ میرے بوڑھے ماں باپ ہیں، اور قرآن پاک میں بھی بوڑھے ماں باپ کا خاص طور پر ذکر کیا گیا ہے کہ جب ماں باپ بوڑھے ہو جائیں تو پھر کیا ہونا چاہیے؟ فرمایا ان کے لیے عاجزی کا اور نرمی کا ان کے لیے طریقہ کار ہونا چاہیے، نرمی کا بازو بچھا دے، اور اللہ سے دعا کیا کرنی ہے؟ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اے اللہ پاک ان پر اس طرح رحم فرما جیسے بچپن میں انہوں نے مجھے پالا ہے۔ کیا بات، بچپن میں جیسی ماں باپ کی شفقت تھی، اب بوڑھے ماں باپ جو ہو گئے نا، تو اللہ خود بھی کرنا ہے اور اللہ سے بھی یہی دعا کرنی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھایا ہے کہ میری بارگاہ میں ماں باپ کے لیے دعا کرو، تو اس انداز سے دعا کرنی ہے۔ کیا بات ہے جی، اللہ پاک رحمت کی نظر۔ احسان والدین کے ساتھ اور بھلائی اور دیگر معاملات کے لیے ان کے بڑھاپے کا انتظار نہ کیا جائے، بڑھاپے میں زیادہ کرنا ہے، اور احسان بھلائی ابتدا ہی سے کرنی ہے والدین کے ساتھ، اور جب بوڑھے ہو جائیں تو پھر مزید بھلائی کے اندر جو ہے اپنی عاجزی انکساری کے اندر اضافہ کر دے۔ جی، اور یہ کتنی سعادت مندی کی بات ہے خالد بھائی، عدنان بھائی، کہ والدین زندہ ہیں۔ آپ پوچھیں نا ان سے کہ جن کے سر پر نہیں ہے والدین، تو یہ نوجوانوں کے لیے بھی ہے، خدا کے لیے اپنے والدین کا ادب کریں۔ اب یہاں میں شاہ صاحب کی آپ کی ایک بات میں عرض کرنا چاہوں گا، جو ہم نے دیکھا ہے، جو انداز آپ کا ماشاءاللہ، بچوں کو نا دین کے ساتھ وابستہ کرنے کا جو سب سے بڑا فائدہ ہوتا ہے، دیندار بنانے کا جو فائدہ ہوتا ہے، اس کے نظارے دنیا جہان میں لوگوں نے بے شمار دیکھے ہوں گے، ہم نے بھی دیکھے ہیں، اور مدنی چینل کے ناظرین بھی اگر غور کریں گے، فکر کریں گے، وہ لوگ جن کی اولاد دیندار ہے، جنہوں نے اپنی اولاد کو دینی ماحول کے ساتھ، بالخصوص دعوت اسلامی کے دینی ماحول کے ساتھ وابستہ کیا ہے، وہ اپنے والدین کے ساتھ جو ان کا انداز ہے نا، وہ زمانے میں آپ کو یوں ضرب المثل کے طور پہ نظر آئے گا۔ ہم نے الحمدللہ رب العالمین دیکھا ہے عمرے کے دوران شاہ صاحب قبلہ جو اپنے والد محترم کے ساتھ ان کا جو انداز تھا، اللہ اکبر، یعنی ان کو ساتھ رکھنا اور پھر جو ہے نا ان کی خدمت کرنا، اور عمرے کے اندر بھی طواف کے دوران ہم لوگ آگے نکل گئے، بعد میں جب کافی دیر کے بعد جب شاہ صاحب قبلہ سے ملاقات ہوئی تو فرمایا میں والد صاحب کے ساتھ تھا، انہیں طواف کروا رہا تھا، اور والد صاحب کو ان کی ہیلپ کی ضرورت تھی، حالانکہ اور بھی افراد تھے،
بھائی جان بھی تھے شاہ صاحب کے، لیکن جو شاہ صاحب کی ایک اٹیچمنٹ تھی اپنے والد گرامی کے ساتھ، وہ ماشاءاللہ ہم سب کے لیے، اور یہ سب کا سب کیا ہے، یہ امیر اہل سنت کی تربیت ہے، یہ اسلام کی تربیت ہے۔ اپنے بچوں کو دیندار بنائیے، دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ کیجئے، تھوڑی سی ذمہ داری آپ اٹھا لیں، انشاءاللہ الرحمن دعوت اسلامی آپ کی اولاد کو ایسا کر دے گی، وہ جو تھوڑا سا وقت آپ نے دیا ہے اپنی اولاد کو دین کے لیے، جو اچھے ماحول کے ساتھ وابستہ کیا ہے، اجتماع کے اندر لے کر آگے، جیسے ابھی الحمدللہ رب العالمین مدنی مذاکروں کی بہار ہے، تو اپنے بچے کو شاہ صاحب کی بلائے ماشاءاللہ بہترین والد کی حیثیت سے ہم دیکھتے ہیں، بارہا جو ہے وہ شہزادہ حضور کو لے کر ساتھ جو ہے وہ آ رہے ہوتے ہیں، اور وہ بھی ادھر مسکرا رہے ہوتے ہیں اور دیکھ رہے ہوتے ہیں، پیر صاحب کی شفقتیں بھی پا رہے ہوتے ہیں۔ تو ابھی جو ہے وہ اپنی اولاد کو یوں دین کے ساتھ ذہن یہی ہے، میرا ذہن بھی اچھے ماحول کے ساتھ، تو انشاءاللہ الرحمن برکتیں نصیب ہوں۔ ذہن بھی یہی ہے کہ ابھی سے فیضان مدینہ کا راستہ دیکھ لیں، ہم رہے نہ رہے، زندگی کا تو ویسے بھروسہ نہیں ہے، کم سے کم یہ ہے کہ امیر علیہ سنت، آمین، امیر علیہ سنت کے ساتھ جڑے رہیں، دعوت اسلامی سے جڑ جائیں گے تو انشاءاللہ اپنی بخشش کا بھی ذریعہ ہو جائے گا۔ میں یہ عرض کر رہا تھا مدنی چینل کے ناظرین، دونوں کے لیے ہی، اولاد کے لیے بھی اور والدین کے لیے بھی، دونوں کے لیے، والدین بھی غور کر لیں کہ اللہ پاک نے اولاد کی نعمت سے مالا مال کیا ہے تو اللہ کا شکر ادا کریں، ان کا بھی خیال کریں، ان پر رحمت، ان پر شفقت، ان پر مہربانی، ان کے ساتھ ان کو ٹائم دینا، یہ بھی آپ بھی کریں۔ جب بچپن سے ہی اگر آپ ان کو دین کی طرف لے کر آئیں گے تو یہ سعادت مندی کی بات۔ اگر نہ ہوتی اولاد، کیا کر لیتے آپ کئی ایک ایسے افراد بھی آپ کو ملیں گے جن کے ہاں نہیں ہے اولاد، اللہ پاک کی دین، اللہ پاک سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ پاک کسی کو محروم نہ چھوڑے اپنی رحمت سے، اللہ پاک جن کے ہاں اولاد نہیں ہے انہیں اولاد عطا فرمائے۔ تو والدین یہ بھی سوچیں، اس طرح بھی سوچیں کہ ہیں، اور پھر ان کو مان بھی دیں، ان کی بات بھی سنیں۔ والد ہیں تو بس پھر میں والد ہونے کی حیثیت سے جو مرضی کروں، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اچھا، پھر اولاد ہے تو اولاد اپنے والدین کا بھی جو حقوق لازم ہے تو ان کو بھی سامنے رکھیں، دونوں مل کر ہی کریں گے تو انشاءاللہ، والد اپنے حقوق کو سامنے رکھے، اولاد اپنے حقوق کو سامنے رکھے گی تو انشاءاللہ بہترین معاشرہ ایک تشکیل پائے گا، اور دین اسلام اسی چیز کا ہمیں درس بھی دیتا ہے۔ مزید کال لیتے ہیں جی، کال۔ محمد ارسلان اتاری مدینہ الاولیاء ملتان شریف سے بات کر رہا ہوں۔ ماشاءاللہ سے آمد خیر الورا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سلسلہ بہت پیارا چل رہا ہے۔ عمر بھائی آپ سے عرض ہے کہ آپ یہ والا کلام سناتے، صلی علی رخ دن ہے یا مہر سما، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ ماشاءاللہ جی۔ اچھا، میں امیر حمزہ کی ایک بات کروں، بیٹے کی، وہ ابھی تو ماشاءاللہ 3.25 سال کے ہو گئے ہیں، تو وہ 1.5 سال کے بھی تھے نا، تو اسے جب کھڑا ہونا شروع کیا انہوں نے، تو کھڑا ہونا منظر تو آپ نے دیکھا، چونکہ 1 سال کے تھے جب ہم عمرے پر ہی تھے، تو انہوں نے اس کا یہ ہے کہ صلاۃ والسلام سے بڑی محبت ہے ماشاءاللہ۔ صلاۃ والسلام ہوگا، وہ چننا مننا سے ہی تھا، تو وہ صلاۃ والسلام لگا دیں، ایک دم ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو کر جھومنے لگ پڑے گا۔ تو اب بھی ماشاءاللہ وہ محفل میں ساتھ اگر کہیں جانا ہو تو پروگرام وغیرہ میں، تو وہاں پر اس نے ساتھ جانا ہے۔ جمعے میں اس کی نیت ہوتی ہے، یعنی ذہن ہوتا ہے کہ یعنی مسجد کی طرف رخ کرنا، آنا۔ فیضان مدینہ کا تو باقاعدہ مجھے کہتا ہے 2 سال کا تھا جب یعنی امیر علیہ سنت کو تو پہچانتا تھا وہ 2 سال سے ہی۔ وہ ایک کلپ بھی مدنی چینل پر چلا بھی تھا، پیر صاحب نے کہا تو ذکر بھی کیا، جو انگوٹھے چوم رہا تھا، تو میں نے پوچھا تھا اس وقت، یہ کون ہے سامنے؟ مرشد۔ مرشد تو کہہ نہیں سکتا، مرشد یوں کہا۔ تو اگر شروع سے کر دیں گے، اپنے بچوں کو دین کی طرف اٹیچ کریں گے نا، تو انشاءاللہ اس کی برکتیں اللہ نے چاہا تو یہ دیر پاؤں گی۔ چونکہ آپ دیکھیں بچپن میں جو چیز دماغ میں، ذہن میں، دل میں نقش ہو جاتی ہے نا، اس کا اثر دیر تک رہتا ہے۔ میں یوں اس لیے بھی عرض کر رہا ہوں تاکہ آپ بھی جب اجتماع میں آ رہے ہیں اور مدنی مذاکرہ دیکھ رہے ہیں، گھر میں کچھ اس طرح کا پروگرام ہے، ایونٹ ہے، تو اپنے بچوں کو یوں اس طرف لے کر آئیں گے، تو دین کی طرف لے کر آئیں گے تو انشاءاللہ دینی تربیت آپ کے بچوں کے لیے بہت فائدہ مند ہوگی۔ اور بحیثیت والد آپ پر لازم یہ بھی آتا ہے کہ آپ اپنے بچوں کی اچھی تربیت کریں، دینی تربیت کریں، ضرور کریں۔ اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے۔ ایک اور کال لیتے ہیں۔ آپ سے یہ عرض ہے کہ ایک کلام نور سنا دیے کہ لم یاتی نذیرک فی نظر مثل
دولت پیدانا. کیا بات ہے جی، انداز ہے. اللہ آپ کو برکتیں عطا فرمائے، سلامتیاں عطا فرمائے، خوش رہیں، آباد رہیں. کلام انشاءاللہ درست کیا ہوگا کہ وہ انشاءاللہ ہمارے عمر پڑھیں گے. کچھ وہ تلفظ کی تھی ایک، چلے اللہ پاک رحمت کی نظر میں. ابھی ٹائم ہوا جاتا ہے ہمارے سیگمنٹ کا، اور سیگمنٹ ہے داستان نور. آمد خیر الورا. مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ ہے داستان نور. چنانچہ بات ہے 2500 سال پرانی. ملک یمن کا ایک بادشاہ تھا جس کا نام تبا حمیری تھا. دراصل یمن میں تبا بادشاہ کو کہتے ہیں، تو اسی وجہ سے یہ اسی نام سے مشہور تھا. بادشاہ تبا یہ ایک مرتبہ اپنے وزیر کے ساتھ سفر پہ نکلتا ہے، اور اس کے ساتھ تقریباً 1,13,000 پیدل سوار اور 1,30,000 گھڑ سوار ہمراہ ہوتے ہیں. یہ جس شہر میں جاتا اس شہر کے لوگ بڑی ہیبت اور تعجب کے مارے اس کی عزت اور احترام کرتے، کیونکہ بہت بڑا قافلہ تھا اور خود بادشاہ تھا یہ یمن کا. تو یہ جس جگہ جاتا وہاں کے لوگ بہت عزت اور احترام کرتے. اس نے ایک کام یہ بھی کیا کہ یہ جس جگہ جا رہا تھا، جس شہر میں یہ جاتا، وہاں کے 10 علماء علم والے لوگ یہ اپنے قافلے میں شامل کر لیتا. اور جب اس کا یہ قافلہ ختم ہوا، یعنی جب اس نے سیر مکمل کی، تو مختلف شہروں سے تقریباً 4,000 علماء اس کے قافلے میں شامل ہو چکے تھے. چنانچہ اب بادشاہ جو ہے وہ مکہ مکرمہ کا ارادہ کرتا ہے، اور یہ قافلہ جب شہر مکہ پہنچتا ہے تو مکے کے لوگوں نے اس بادشاہ کے قافلے کی اور خود بادشاہ کی اتنی آؤ بھگت نہیں کی. بادشاہ یہ دیکھ کر بڑا حیران ہوتا ہے اور بڑا غصہ اس کو آ جاتا ہے. اس کی وجہ جب وہ معلوم کرتا ہے وزیر سے، تو وزیر بتاتا ہے کہ بادشاہ یہاں کے لوگ بڑے عجیب و غریب ہیں. دراصل اس شہر میں ایک عمارت ہے جس کا نام کعبہ رکھا ہوا ہے. یہ لوگ وہاں پر اپنے بتوں کو اور شیطانوں کو پوجتے ہیں، انہوں نے وہاں پر یہ رکھے ہوئے ہیں اور یہ طرح طرح کی چیزیں کر رہے ہوتے ہیں. بادشاہ کو بڑا غصہ آیا اور بادشاہ نے یہ ارادہ کر لیا کہ اب میں اس شہر کے سارے مردوں کو قتل کر ڈالوں گا اور بچوں کو اور عورتوں کو قیدی بنا لوں گا. یہ ارادہ اس نے کیا ہی تھا، اتنے میں اللہ کا کرنا ایسا ہوا، خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ بادشاہ کے سر میں ایک شدید درد اٹھتا ہے اور بادشاہ کی آنکھ، کان، ناک اور منہ سے بدبودار پانی بہنے لگتا ہے. اور درد کا عالم یہ تھا کہ بادشاہ سے ایک لمحہ بھی ٹھہرا نہیں جا رہا تھا اور یہ درد کسی عذاب سے کم اس کو محسوس نہیں ہو رہا تھا. وزیر طبیبوں سے مشورہ کرتا ہے اور طبیبوں سے مشورہ کرنے کے بعد بھی کوئی علاج سامنے نہیں آتا. طبیب یہ کہہ کر بات پھیر دیتے ہیں کہ یہ کوئی آسمانی معاملہ لگتا ہے. مدنی چینل کے ناظرین، وہ جو علماء بادشاہ طبا نے اپنے مختلف شہروں سے جمع کیے تھے، انہی میں سے ایک عالم صاحب وزیر کے پاس آتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ اگر بادشاہ میری باتوں کا سچ سچ جواب دے دے تو میں اس کا علاج کر سکتا ہوں. وزیر یہ بات طبا کو بتاتا ہے تو وہ فوراً راضی ہو جاتا ہے. چنانچہ ان عالم صاحب کو بلایا جاتا ہے. وہ بادشاہ سے سوال کرتے ہیں اکیلے میں کہ تمہارا کعبے کے بارے میں کیا خیال ہے. اب بادشاہ جو خیال اپنا رکھتا تھا پہلے، جو غصہ اس کے دل میں بیٹھ چکا تھا، وہ سارا اس کو بیان کر دیتا ہے کہ میرا یہ برائی کا ارادہ ہے. تو وہ عالم صاحب اس بادشاہ طبا کو کہتے ہیں کہ تمہارے درد کی وجہ، تمہاری تکلیف کی وجہ یہی ارادہ ہے، اپنا فوراً یہ ارادہ ترک کر دو، تمہاری طبیعت درست ہو جائے گی اور تمہارا علاج یہی ہے. چنانچہ بادشاہ یہ بات سن کر برا ارادہ جو اس نے کعبے کے متعلق اپنے دل میں بٹھایا تھا اس کو فوراً ترک کر دیتا ہے، فوراً چھوڑ دیتا ہے. خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ ابھی وہ عالم صاحب وہیں موجود تھے. ان کے جانے سے پہلے ہی بادشاہ طبا کی طبیعت بالکل درست ہو جاتی ہے اور وہ ٹھیک ہو جاتا ہے. وہ بڑا حیران ہوا یہ دیکھ کر. بادشاہ یہ دیکھ کر جب حیران ہوا، اس کو بڑا تعجب ہوا، تو وہ دین ابراہیمی قبول کر لیتا ہے اور خدا کے دین کو اختیار کر لیتا ہے اور مکے والوں سے کعبے کی حفاظت کرنا یہ کہہ کر بادشاہ چلا جاتا ہے. چنانچہ بادشاہ اب اپنے قافلے کے ہمراہ مدینہ منورہ پہنچتا ہے. جی ہاں، وہ جگہ جہاں آج مدینہ منورہ ہے. مدینہ چینل کے ناظرین، اس وقت مدینہ منورہ میں کوئی آبادی نہیں تھی، صرف ایک پانی کا چشمہ تھا
اسی جگہ بادشاہ طبہ اور اس کے قافلے کے لوگ پڑاؤ ڈالتے ہیں، اور وہاں پر پڑاؤ ڈالنے کے بعد وہ جو علماء بادشاہ نے اپنے قافلے میں جمع کیے تھے، ان میں سے 400 علماء یہ طے کر لیتے ہیں کہ ہم نے اب اس جگہ کو نہیں چھوڑنا ہے اور ہم یہیں پر رہیں گے، چاہے بادشاہ طبہ ہمیں مار ڈالے یا قتل کر دے۔ یہ بڑی حیرانگی والی بات تھی، اور بادشاہ طبہ کو جب اس کے متعلق معلوم ہوتا ہے کہ قافلے کے جو 400 علماء ہیں، یعنی 4000 میں سے 400 علماء، انہوں نے یہ ارادہ کر لیا ہے کہ اب وہ اس جگہ سے نہیں جائیں گے، چاہے بادشاہ ان کو قتل کر ڈالے یا مار ڈالے، انہوں نے یہیں رہنا ہے۔ بادشاہ اس کی وجہ جب پوچھتا ہے تو بتایا جاتا ہے کہ علماء یہ بیان کرتے ہیں بادشاہ کو کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہ جن کا نام محمد ہوگا ان کی آمد ہونی ہے، جن کا دین محمدی ہوگا ان کی آمد ہونی ہے، جو آخری نبی ہوں گے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان کی آمد ہونی ہے۔ جب بادشاہ کو یہ ساری باتیں علماء بیان کرتے ہیں اور یہ فضائل بیان کرتے ہیں، جو ان کی صحبت پالے گا اور ان کے دین میں رہے گا وہ کامیاب ہو جائے گا، بادشاہ یہ سننے کے بعد ارادہ کرتا ہے کہ اب وہ بھی کیوں نہ ان علماء کے ساتھ 1 سال انتظار کریں، اور ہو سکتا ہے کہ اسے بھی پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہو جائے، ان کے ساتھ صحبت میسر آ جائے۔ تو بادشاہ وہیں پر ہی اپنا پڑاؤ ڈال دیتا ہے، اور ان 400 علماء کے لیے 400 گھر بنوائے جاتے ہیں، اور بادشاہ خوب دولت سے ان علماء کو نوازتا ہے اور ان کی شادیاں کرواتا ہے۔ چنانچہ جب 1 سال پورا گزر جاتا ہے اور بادشاہ ارادہ کرتا ہے یہاں سے روانہ ہونے کا، تو اس پر اب بادشاہ ایک خط لکھتا ہے، اور اس خط کا مضمون کیا تھا؟ آئیے مدنی چینل کے ناظرین ہم اس خط کے مضمون کو سنتے ہیں۔ چنانچہ اس خط کا مضمون کچھ اس طرح تھا کہ طبہ الاول حمیری بن وردہ کی طرف سے 2 جہاں کے رب کے رسول اور سب سے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی طرف، یا محمد، میں آپ پر اور قرآن مجید پر ایمان لاتا ہوں، آپ کے دین اور سنت کو اپناتا ہوں، آپ کے اور ہر چیز کے رب پر ایمان لاتا ہوں، اور جو شریعت آپ لائیں گے اسے بھی قبول کرتا ہوں۔ اگر میں آپ کی صحبت کا شرف پانے میں کامیاب ہو گیا تو یہ مجھ پر رب کا بڑا انعام ہوگا، اور اگر یہ سعادت مجھے نہ مل سکی تو آپ قیامت کے دن مجھے بھولیے گا نہیں، رب کی بارگاہ میں میری شفاعت کیجیے گا، میں آپ کا فرما بردار امتی ہوں، اور تشریف آوری سے قبل ہی آپ کی پیروی کرنے والا ہوں، اور میں آپ اور آپ کے والد ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہوں۔ سبحان اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، یہ اس خط کا مضمون تھا کہ جو طبہ الاول بادشاہ نے لکھا تھا اور حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لیے لکھا تھا۔ اب یہ حضور تک پہنچتا کیسے ہے؟ چنانچہ بادشاہ جب وہاں سے روانہ ہونے کا ارادہ کرتا ہے تو وہ یہ خط اپنے ہی ان 400 علماء میں موجود ان عالم صاحب کو کہ جس نے بادشاہ کی طبیعت درست کی تھی، جس نے بادشاہ کے دل سے کعبے کا برا خیال نکالا تھا، ان کے حوالے کر کے بادشاہ چلا جاتا ہے، ان کو نصیحت کرتا ہے کہ اگر تم زندہ رہو اور تمہیں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی صحبت میسر آئے تو یہ خط ان تک پہنچانا، اور اگر تم یہ نہ پہنچا سکو یا تمہیں صحبت میسر نہ آئے تو تمہاری اولاد در اولاد اس خط کی حفاظت کرے اور یہ بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تک پہنچایا جائے۔ چنانچہ مدنی چینل کے ناظرین، 1000 سال بعد جب حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لاتے ہیں اور 53 سال تقریباً مکہ مکرمہ کو نوازنے کے بعد جب ہجرت مدینہ کا فیصلہ فرماتے ہیں اور مدینہ شریف کی طرف ہجرت کا ارادہ ہوتا ہے، تو چونکہ مدینہ منورہ میں پہلے سے ہی لوگ جمع تھے جنہیں انصار کہا جاتا ہے، جنہوں نے ہجرت کے وقت پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے اصحاب جو مکے سے ہجرت کر کے مدینے آئے ان کی مدد کی تھی، تو انہیں اسی وجہ سے انصار کہا جاتا ہے۔ یہ انصار دراصل انہی 400 علماء کی اولادیں تھیں، اور یہ اولادیں اس بادشاہ کا خط نسل در نسل اپنی حفاظت میں رکھی ہوئی تھیں۔ چنانچہ اب
انصار میں فیصلہ کیا جاتا ہے، مشورہ ہوتا ہے کہ بادشاہ کا یہ جو خط تھا جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچانا تھا، یہ کون پہنچائے گا؟ اسی مشورے میں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول بھی موجود ہوتے ہیں۔ چنانچہ فیصلہ ہوتا ہے کہ کسی با اعتماد شخص کے ہاتھ میں یہ خط دیا جائے جو حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تک اس خط کو پہنچائے۔ تو فیصلے میں ابو لیلہ انصاری جو کہ ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہیں اختیار کیا جاتا ہے، انہیں یہ خط دے کر روانہ کیا جاتا ہے۔ ابو لیلہ انصاری جب روانہ ہوتے ہیں تو راستے میں قبیلہ بنی سلیم کے پاس جب پہنچتے ہیں تو وہاں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جلوہ فرما ہوتے ہیں۔ چونکہ آپ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو نہیں پہچانتے تھے ابھی تک، تو حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ سے ارشاد فرماتے ہیں کہ کیا تم ابو لیلہ ہو؟ آپ یہ دیکھ کر اور یہ سن کر بڑا حیران ہو جاتے ہیں، تو آپ عرض کرتے ہیں کہ جی ہاں۔ تو حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اور کیا تمہارے ساتھ ہی طباع الاول حمری کا خط ہے؟ یہ دیکھ کر تو ابو لیلہ انصاری مزید حیران ہو جاتے ہیں اور وہ پوچھتے ہیں کہ آپ کون ہیں؟ تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں محمد ہوں۔ سبحان اللہ۔ اور جو خط بادشاہ کا ہے وہ میرے لیے ہی ہے۔ ابو لیلہ انصاری وہ خط دیتے ہیں اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس خط کو کھول کر پڑھنے کے لیے اسلام کے پہلے خلیفہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے ارشاد فرماتے ہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جب وہ خط پڑھ کر سنا دیتے ہیں تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم 3 بار ارشاد فرماتے ہیں مرحبا بالاخ الصالح، یعنی نیک بھائی کو خوش آمدید، نیک بھائی کو خوش آمدید۔ سبحان اللہ۔ اور یوں یہ خط پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تک پہنچ جاتا ہے۔ ابو لیلہ انصاری یہ خط دے کر روانہ ہو جاتے ہیں اور مدینہ منورہ پہنچنے پر اطلاع دیتے ہیں کہ اس طرح یہ خط پہنچایا گیا، اور حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی معجزات کو بھی بیان کرتے ہیں کہ آپ نے کیسے پہچان لیا۔ یہ دیکھ کر انصار جو وہاں موجود تھے بڑا خوش ہوتے ہیں اور ابو لیلہ انصاری کو بڑے انعام اور اکرام سے نوازا جاتا ہے۔ پھر پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ منورہ طلع البدر علینا کی صداؤں کے ساتھ داخل ہوتے ہیں تو اس وقت ہر ایک کی خواہش تھی جو وہاں پر تھے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہمارے گھر جلوہ فرمائیں۔ ہر ایک کی یہ خواہش تھی کہ ہمارے گھر جلوہ فرمائیں۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میری اونٹنی کو چھوڑ دیا جائے، خدا کا جہاں حکم ہوگا یہ وہاں رک جائے گی۔ اونٹنی کو چھوڑ دیا جاتا ہے اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی یہ حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر ٹھہرتی ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہ صحابی رسول ہیں کہ جو ان عالم صاحب کی اولاد میں سے تھے کہ جنہوں نے بادشاہ کی طبیعت کو درست کیا تھا اور بادشاہ کی اصلاح کی تھی، اور اس جگہ پر پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم قیام فرماتے ہیں اور اس گھر کو نوازتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، دیکھا آپ نے یہ واقعہ بڑا ہی ایک زبردست واقعہ ہے اور عشق مصطفیٰ سے لبریز واقعہ ہے۔ اس واقعے کو سن کر ہر ایک عاشق کے دل میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا جو عشق ہے اس میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے، اور ہونا بھی چاہیے۔ آپ غور کریں نا، ہمیں کتنا انعام ملا کہ ہم پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں، کہ وہ بادشاہ 1000 سال پہلے امتی ہونے کی طلب میں 1 سال تک رکا، اس کے بعد یہ خواہش کا اس نے اظہار خط کے ذریعے کیا اور 1000 سال تک اس خط کی حفاظت کی گئی۔ کیسی تمنا تھی ہے، اور ہمیں کیسی نعمت میسر ہے کہ ہم پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے امتی میں سے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے سچی محبت اور عقیدت نصیب فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آمد خیر الورا۔ کیا بات ہے جی۔ اللہ پاک نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شانوں کو، حضور کی عظمتوں کو سمجھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائے ہمیں بھی، ہماری نسلوں کو بھی۔ کال ہے، کال لے لیتے ہیں۔ شکیل قادری، پھاریہ شہر، ضلع منڈی بہاؤالدین سے عرض کر رہا ہوں۔ شاہ صاحب، مجھے یہ کلام سننا ہے، نعرہ ہمارا یا رسول اللہ، جزاک اللہ خیرہ۔
आमीन आमीन व इय्याका, अल्लाह आपको सलामत रखे। प्यारे प्यारे बच्चों की वीडियो तैयार है जी, रेडी है, आइए बच्चों की वीडियो देखते हैं। आमदे खैरुल वरा। हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु खतमुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरब के मशहूर शहर मक्का मुकरमा में पैदा हुए। अल्लाह के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत अरब के मशहूर शहर मक्के पाक में हुई। मक्के में पैदा हुए। हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की विलादत अरब के शहर मक्का में हुई। हमारे प्यारे आका की विलादत अरब के मशहूर शहर मक्का मुकरमा में हुई। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत मक्का में हुई। मैं अब्दुल्ला बात कर रहा हूँ और मैं नारवल से हूँ। आज का जवाब हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश मुबारका मक्का मुकरमा में हुई। हमारे आका का पैदा हुए थे मक्का मुकरमा में। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत अरब के मशहूर शहर मक्के पाक में हुई। मेरा नाम इश्कात फातिमा है। आप सल्लल्लाहु वसल्लम मक्का में पैदा हुए। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के में पैदा हुए। क्या बात है जी, हमारे आका जान आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत मक्का मुकरमा में हुई। कुछ मैसेजेस भी हैं आपकी जी, मैसेज ले लेते हैं। अच्छा जी, उमर फारूक भाई का मैसेज है, कह रहे हैं जी ऐसा शेर सुनाएं जिसमें लफ्ज़ हिसाब आता हो। अल्लाह पाक मुस्कुराहट मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके आपको हमेशा मुस्कुराता रखे जी, आमीन आमीन। ये दुआ अल्लाह पाक आपके हक में भी कबूल फरमाए। शेर सुनाएंगे हिसाब। करीम अपने करम का सदका लई में बेकद्र को न शर्मा, तू और रजा से हिसाब लेना, रजा भी कोई हिसाब में है। बड़ी उम्मीद है सरकार कदमों में बुलाएंगे, इस कलाम की फरमाइश है उमर भाई आपकी तरफ। अच्छा जी, एक मैसेज है, मेरी उम्र 10 साल है और कुरान पाक मुकम्मल कर लिया है। अल्लाह पाक मुझे मदीना दिखाए, आमीन आमीन। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह पाक आपको जल्द अज जल्द मक्के मदीने की बाद हाज़िरी अता फरमाए। अच्छा जी, मैसेज है मंडी बहाउद्दीन से, एक वालिदा की सेहत के लिए और नेक बनने के लिए, इल्म नाफे के लिए दुआ कहा गया जी। अल्लाह पाक आपकी वालिदा को भी सेहत अता फरमाए, इल्म नाफे से आपको भी माला माल फरमाए। अच्छा जी, मैसेज ऐसा शेर सुना दें कि जिसमें लफ्ज़ काबा आता हो। अदनान भाई, काबा। काबे के बदरुद्दुजा तुम पे करोड़ों दुरूद, वाह वाह वाह। तैबा के शमसुद्दुहा तुम पे करोड़ों दुरूद। क्या तनम फरसूदा जा पारा, इस कलाम की भी फरमाइश आई है। और बड़ी उम्मीद है सरकार कदमों में बुलाएंगे, तेरा खावा में तेरे गीत गावा या रसूल अल्लाह, 12वीं का नूर दिल पे छा गया। और एक दुआ का भी कहा है, बिनते सिकंदर हैं लाहौर से और वाले साहब की तबीयत ठीक नहीं है, अल्लाह पाक आपके वाले साहब को जल्द अज जल्द सेहत याबी अता फरमाए, सेहत कामिला अल्लाह पाक अता फरमाए। अच्छा जी, खड़ी शरीफ से सैयद साहब, क्या हाल है जी? अल्लाह पाक का करम है। आप वो कलाम सुना दें जो आपने मुफ्ती अली असगर साहब के साथ प्रोग्राम में पढ़ा था, पंजाबी वाला कलाम, पीर मेर अली शाह साहब का। आज तो वक्त वैसे ही मुख्तसर है और उमर भाई की तरफ ही इंशाल्लाह हम बढ़ेंगे, इंशाल्लाह सुनाएंगे, इंशाल्लाह एक दफ़ा पढ़ेंगे, इंशाल्लाह सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र है जी, इंशाल्लाह ज़रूर करेंगे। और जन्नत में लेके जाएगी उल्फत रसूल की, और ये भी है, और सारे पढ़ो दुरूद अज सरकार ते, ये आ गया, और चन्न चढ़िया आमिना दे लाल दा। उमर भाई, माशाअल्लाह, सल्लल्लाहु हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। ये कहती थी घर घर में जाकर हलीमा, मेरे घर में खैरुल वरा आ गए हैं, बड़े औज पर है मेरा मुक़द्दर, मेरे घर हबीबे खुदा आ गए हैं। ये जुल्म
عظمت سے کہہ دو کہ ڈیرے اٹھا لے ہیں ہر طرف اب اجالے 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 کہاں جن کو حق نے سراجا منیرا میرے گھر وہ نور خدا گئے ہیں اٹھی 400 رحمتوں کی گھٹائیں معطر معطر ہے ساری فضائیں ساری فضائیں خوشی میں یہ جبریل نغمے سنائے وہ شافع روز جزا گئے یہ سن کر سخیہ کا آستانہ ہے دامن پسارے ہوئے سب زمانہ یہ سن کر سخیہ کا آستانہ ہے دامن پسارے ہوئے سب زمانہ ہوئے سب زمانہ نوازوں کا صدقہ نگاہ کرم ہو نوازوں کا صدقہ نگاہ کرم ہو تیرے در پہ تیرے گدا آ گئے ہیں نوازوں کا صدقہ نگاہ کرم ہو تیرے در پہ تیرے گدا آ گئے میرے سرکار آتے ہیں 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 خوشی سب ہی مناتے ہیں میرے سرکار آتے ہیں دیوانے جھوم جاتے ہیں میرے سرکار آتے ہیں میرے سرکار آتے ہیں میرے سرکار آتے ہیں ولادت کی گھڑیاں آئی ولادت کی گھڑیاں آئی بہار اب جھوم کے چھائے ولادت کی گھڑیاں آئی بہار اب جھوم کر چھائے وہ دیکھو آ گئے وہ دیکھو آ گئے وہ دیکھو آ گئے دیوانے دھوم مچاتے ہیں میرے سرکار آتے ہیں میرے سرکار آتے ہیں خوشی ہے آمنہ کے گھر وہ آئے نور کے پہ کر خوشی ہے آمنہ کے گھر وہ آئے نور کے پہ کر جو پیدا ہو کے سجدے میں جو پیدا ہو کے سجدے میں سر انور کو جھکاتے ہیں میرے سرکار
آتے ہیں میرے سرکار آتے ہیں میرے سرکار آتے ہیں میرے سرکار آتے ہیں دہن بھی نور نور ہے بدن بھی نور نور ہے دہن بھی نور بدن بھی نور نور بھی نور بدن بھی نور دہن بھی نور نور ہے بدن بھی نور نور ہے نظر بھی نور نور ہے نظر بھی نور نور ہے وہ نور ہم پگلاتے ہیں میرے سرکار آتے ہیں میرے سرکار آتے ہیں مہد میں چاند کو دیکھا تو نوری نور سے کھیلا مہد میں چاند کو دیکھا تو نوری نور سے کھیلا جدھر انگلی اٹھاتے ہیں جدھر انگلی اٹھاتے ہیں وہیں پر چاند کو پاتے ہیں میرے سرکار آتے 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 ہیں میرے سرکار سبحان اللہ مدنی چینل کے ناظرین، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بحیثیت والد ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کر رہے تھے۔ میں چاہوں گا ابراہیم بھائی آخر میں ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد پاک کے حوالے سے کچھ سنیں۔ نبی پاک علیہ السلام کے کتنے شہزادے تھے، حضور کی شہزادیاں کتنی تھیں، ان کے نام مبارک کیا تھے، برکت کے لیے انشاءاللہ۔ جی شاہ صاحب، نبی کریم علیہ افضل التسلیم کی شہزادیوں کے بارے میں اتفاق ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی 4 صاحبزادیاں تھیں، حضرت بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت بی بی رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت بی بی ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا، اور خاتون جنت بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ یہ 4 صاحبزادیاں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہیں، اور اسی طرح نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو نرینہ اولاد ہے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صاحبزادے شہزادے حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ 2 کے بھی اقوال ہیں، 3 کے بھی اقوال ہیں، 3 نام جو ذکر کیے ہیں ان میں حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مختلف القاب بھی ملتے ہیں، طیب، مطیب، طاہر، مطہر، یہ انہی کے القاب ہیں، یہ الگ سے صاحبزادے نہیں ہیں بلکہ ان کے القاب ہیں۔ تو گویا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو اولاد پاک ہے 7 کے بارے میں اقوال موجود ہیں، اور جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ مکمل اولاد ہے سوائے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، یہ حضرت بی بی ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئے ہیں، اور باقی ساری اولاد پاک حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شہزادیوں کا اگر ہم ذکر خیر کریں تو حضرت بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح جو ہے حضرت ابو العاص بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا تھا، اور حضرت سیداتنا رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت بی بی ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں یک کے بعد دیگرے آئی تھیں، اور خاتون جنت بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضرت مولا کائنات مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے نکاح میں آئیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شہزادوں اور شہزادیوں کے صدقے ہم سب پر اپنا فضل فرمائے، اور یہ حضور کی اولاد سے بھی محبت کرنا یہ بھی مسلمانوں کا ایک جو ہے وہ بہت ایک طرح امتیاز ہے اہل ایمان کا، مسلمانوں کا اور عاشقان رسول کا۔ اللہ پاک حضور کی آل کے صدقے ہم سب پر فضل فرمائے۔ اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری سیرت پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک آج کا یہ پروگرام بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ دوران سلسلہ اگر ہم سے دانستہ طور پر یا غیر دانستہ طور پر کوئی غلطی سرزد ہوگی، اللہ پاک سے ہم معافی کے خواستگار ہیں۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ بڑھتے ہیں صلاۃ والسلام کی طرف۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، جس سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت
پہ لاکھوں سلام غوث اعظم امام تو کا بندوں کا جلوہ ہے شان قدرت پہ لاکھوں سلام کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام مجھ سے خدمت کے قدسی سگے رضا مجھ سے خدمت کے قدسی سگے رضا مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام جن کے فیضان کرم سے دل منور ہو گئے